حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اسائنمنٹ ہو رہی ہے پھر؟ جی 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 بالکل. جی ہو رہی. صحیح. ابھی گروپ اوپن ہے، آپ لوگ ابھی بھی اس کوشچن کا جواب دے سکتے ہیں. سنڈے بھی اوپن ہی رہے گا. اصل میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے ساتھیوں کو ایسا لکھ کے بھیجیں جس سے ان کے لیے کلاس میں آنے کے لیے کچھ موٹیویشن کریٹ ہو. تو آپ اس کے لیے کوئی بھی حدیث ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی کسی آیت کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، سلف صالحین کے کسی واقعے کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اٹس اباؤٹ اینی تھنگ. کیونکہ ہم نے کئی بار پڑھ لیا کہ معروف وہ ہے. ایون کوئی بھی ایسی بات بھی کر سکتے ہیں جو دوسرے کے ایموشنز کو اپیل کر لے، کسی کے انٹلیکٹ کو اپیل کر لے. تو یہ دونوں طریقے سے ہوتا ہے معروف. آپ دونوں طریقے سے، جس بھی طریقے سے آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں اپنے ساتھی کو، وہ والے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ گروپ میں لکھ کے بھیجیں. چلیے، لاسٹ کلاس کے بارے میں کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا اس کے بارے میں. جی مجھے کہنے سے پہلے پوچھنا ہے کہ میں جی لاسٹ کلاس میں تھرسڈے جو میری کلاس تھی اس میں ایبسنٹ تھی، لیکن میں نے سن لی پوری کلاس. اور میں پوچھنا چاہ رہی تھی اپنی سسٹر سے اور آپ سے، کسی نے مجھے مس کیا؟ اوکے. عالیہ اس لیے کہ اگر میں نہیں آئی تو مجھے کسی نے بھیجا نہیں کہ میں مطلب کسی کو نہیں معلوم کہ میں کیوں نہیں آئی. تو مجھے جو اس میں لکھ کے بھیجے جا رہے تھے کہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں، ہم اس طرح کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کیا ریزن ہے، پھر ہم ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. کسی نے مجھے اپروچ نہیں کیا ایکچولی. تو سائڈ میں مجھے اپروچ کر سکتی تھی کہ خیر ہے آپ نہیں آئی، کیونکہ میں بہت ریگولرلی آتی ہوں، پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہوں. تو جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اپلائی بھی کرنا ضروری ہوتا ہے نا. میں سوچ رہی تھی کسی نے مجھے مس نہیں کیا کہ میں نہیں تھی. تھینک یو. جزاک اللہ. گڈ پوائنٹ. بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہماری جو کلاس فیلوز ہیں وہ آج کیوں حاضر نہیں ہیں. جی میمونہ. جی باجی، میرے ساتھ کچھ تھا کہ میں باہر تھی، پھر سگنل کا کافی مسئلہ ہو رہا تھا. ہینڈ فری تھی، کچھ کلاس سن رہی تھی، پھر ڈراپ ہو رہی تھی، پھر انٹر ہو رہی تھی کلاس میں. صحیح. نہیں، پوائنٹ یہ تھا کہ آپ اپنے ساتھی کو کیسے کنونس کریں گے کہ وہ کلاس میں حاضر ہوں. اوکے چلیے، اور کوئی بات جو لاسٹ کلاس کے بارے میں آپ میں سے کوئی کہنا چاہے؟ جی عالیہ. جی اسی طرح ہم کنونس کر، سب سے پہلے تو ہمیں یہی جاننا کی ضرورت ہے کہ واقعی یہ موٹیویشن کی کمی ہے یا کوئی ریزن ہے. اور اس کی بس اس سے پہلے اسی طرح اسٹارٹ کریں کہ سب خیر ہے، ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہو، کیونکہ میں نے دیکھا آپ کا نام لیکن آپ نظر نہیں آئی. تو بس مجھے پوچھنا تھا کہ کوئی مطلب سب ٹھیک ہے، خیر ہے، آپ ٹھیک ہو. تو ہو سکتا ہے کہ وہ
اظہار کرے اس طرح کی جس سے آپ کو فیل ہو کہ کیا چیز کی کمی ہے. موٹیویشن کس طرح کی دی جا سکتی ہے, کیا واقعی کوئی سفرنگ ہے اس کی, یا کوئی اس کی انولنگنیس ہے, کوئی اس کو مطلب فیل نہیں ہو رہا رغبت اس طرف یا کچھ, تو پھر ہم اس کو اسی حساب سے پھر بتا سکتے ہیں. اور سم ٹائم یہ بھی ہم اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح انجوائے کرتے ہیں بینگ آن لائن, مطلب ٹوگیدر کیسے کنیکٹیوٹی فیل ہوتی ہے, اتنا اچھا لگا یہ انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا, اپنی جو فیلنگز ہوتی ہیں, اور جس طرح اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہے گی اچھا میں ضرور جوائن کروں گی, مطلب مزہ آنے والی چیز ہوتی ہے نا جو, وہ بھی ایک موٹیویشن کا اسٹائل ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ ماشاءاللہ کرتے ہیں اور اچھا وہ ہوتا ہے, مطلب بورنگ نہیں ہونے چاہیے, تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرف آئے, اس کو لگے کہ جین ہے تو وہ بور ہی ہوگا. صحیح, گڈ پوائنٹ. جی ماریا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. کافی السلام. ساری چیزیں تو میری ساتھیوں نے شیئر کی. جیسے مجھے ہمیشہ بہت اپنے طور پہ مجھے بہت موٹیویشن ہوتی ہے جو جو ایک الہدا کی بک ہے ربی زدنی علما, کہ علم والوں کی کیا ویلیو ہے, اور یعنی وہ رستہ جنت کا جو صحابہ نے اتنی قربانیاں دیں اس جنت کے راستے کے لیے. عالم اور علم حاصل کرنے والے کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں اور ساری مخلوق اور فرشتوں کی دعاؤں کا باعث بنتا ہے. تو یہ چیزیں بہت اسٹرینتھ دیتی ہیں. اور پھر علم کے راستے پہ ہر لمحہ جو ہے وہ لکھا جانا ہے. اور ایک مطلب یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنے دوستوں کو موٹیویٹ کریں, پلس یہ ہے کہ دیکھیں زندگی کی سارا ٹائم اب تک کا جو ہے وہ گزر رہا ہے, وہ گزر جائے گا, اور یہ 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی گزر جائیں گے. اگر ہم اس پازیٹیو کام میں نہیں لگائیں گے تو کسی نیگیٹو کام میں لگ جائیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں بھی بہت انکریج کرتی ہیں. پھر عمل میں اگر تبدیلی آئے انشاءاللہ, اور ہمارے اخلاق میں وہ تبدیلی آئے, اور ہم جب دوسروں کے ساتھ خود اچھا بیہیو کریں, تو اس سے بھی بہت پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے کہ جب سے یہ بندی یا بندہ اس انسٹیٹیوٹ, اس مدرسے, اس کتاب کے ساتھ جڑا ہے, اس میں بہت تبدیلی آئی ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ بھی ایک سائلنٹ پریچنگ ہے, ہمارا اخلاق سب سے پہلے. رائٹ, گڈ پوائنٹ. جی فاطمہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایکچولی میں نے یہ بات شیئر بھی کی ہے نا اس پہ, اسی سوال کے جواب پر, کہ ہمیں جب سے الہدا میں نے جوائن کیا تو ہماری میم ہمیں یہی کہتی تھی کہ آپ جو ہے نا چنے لوگ ہیں, آپ چنے ہوئے لوگ ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے وہ اس راہ پہ لگاتا ہے. ایک تو یہ خود ہدایت تو ڈیفینیٹلی مانگنا چاہیے, اور ایک یہ تو اللہ جن کو خود چنتا ہے. اب یہ بات میں اس لیے ان کی کنفرم کرتی ہوں کیونکہ میں نے ایک خواب دیکھی تھی کہ جس میں بہت بڑا سمندر تھا, اور میں اس جگہ جا رہی ہوں, اور وہ جو جہاں پر وہ میرا انسٹیٹیوٹ واقعی میں تھا نا, اسپیسیفک وہ ایک گلی بند ہوتی تھی اور آگے گلی آتی تھی, اور وہاں بہت بڑا سمندر تھا. پھر جب میں نے میم کو بتایا نا, جب بات ہوئی کسی نے ایسا کوئی خواب دیکھا ہو جب اینڈ آف دا نا اس پہ کورس کے, تو میں نے کہا میں نے میم یہ خواب دیکھی, اور میرا گھر بھی اسی طرح ہے کہ گلی بند ہوتی ہے اور آگے گلی شروع ہوتی ہے جہاں بہت بڑا سمندر ہے. اور وہ جو انسٹیٹیوٹ تھا اس میں الہدا کے علاوہ حفظ بھی کروایا جاتا تھا. کوئی اس وقت تک 150 بچے اور پلس عورتیں جو تھیں وہ قرآن حفظ کر چکی تھیں, اور ابھی بھی ماشاءاللہ میم جو بشرا ہے وہ کروانی. تو وہ یہ ایک بہت ایکسٹریملی جو ہے نا اہمیت والی بات ہے. اس کو بالکل بھی چھوٹا سمجھنا ہی نہیں چاہیے, بلکہ یہ تو شکر ادا جتنا کریں نا ہم لوگ وہ بھی شاید کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس چیز کے لیے چنا ہے. اور حدیث کے لیے اس پہ بھی مجھے ایک اللہ نے خواب دکھائی, میں کہا میں اینڈ آف دا ڈے انہیں بتاؤں گی کہ 2 آدمی ایک جیسے میرے ساتھ پیچھے جا رہے ہیں, ایک کا میں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے, اور سیم کپڑے سیم قسم کی جو ہے نا انہوں نے پہنی ہوئی ہے نا, اپنا کپڑوں کا اور شکل بھی سیم جیسے ٹوئنز ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا تھا اس سے پہلے کہ یہ 2 بکس جو ہیں وہ ادھر آئیں گی. جب وہ بکس 2 ادھر آئیں تو مجھے پتا چلا یہ تو 2 بکس ہیں. تو وہ ایک بک کے ساتھ یا ایک بندے کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے بڑی تیزی سے میں ٹرین میں جا رہی ہوں, بہت تیزی سے, اور اسی طرح یہ ہمارا کورس بہت تیزی سے گیا ماشاءاللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے ہے, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اور اس کو اللہ کرے سب کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور سب کو اس طرف جو ہے نا مائل کرے. میں یہ دعا اپنے لیے بھی کرتی ہوں اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کرتی ہوں. جزاک اللہ. آمین. سسٹر فاطمہ آپ تو ماشاءاللہ بہت بلیسڈ لگ رہی ہیں, اور یہ بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے. لا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو واقعی ایسے دیا ہے تو بہت ہی زبردست ہے. یہ سب کے ساتھ تو نہیں ہوتا نا, اللہ تعالیٰ تو ہمیں خود دیکھتا ہے کہ ہم ایک اسٹیپ آگے بڑھیں تو پھر وہ ہمیں دیتا ہے, فرسٹ ہمیں کرنا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. جی میں
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی سوال کا جواب نہیں لکھا کیونکہ میں خود اسی فیز سے گزری ہوں کہ میرے لیے یہ مہینہ بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ میں شفٹنگ کر رہی تھی، بیٹی کی بھی اور اپنی بھی، ایک آدھا پنڈی آدھا ایبٹ آباد، اور میرے لیے سیٹرڈیز کی اسپیشلی کلاسز ویکینڈ پہ لینی ہے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ تو میں اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کرنے کا میں یہی سوچ رہی تھی کہ واٹ از دا موٹیویشن بیہائنڈ دیٹ I have to take the class۔ اس میں جو مجھے سب سے مزے کی بات یہ لگی کہ میں اتنی ریاض الصالحین سے ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ میں ایک دفعہ پہلے پڑھ چکی ہوں، لیکن تب میں چھوٹی تھی، مطلب ینگ تھی، اور اب اس کا جو ہے نا مزہ ہی ڈفرینٹ ہے کیونکہ آپ ایک میچورٹی کے لیول پر ہوتے ہیں، آپ اس کو زیادہ شاید اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ اس کے نظر سے۔ تو آئی آلویز شیئر مائی، جو بھی میں پڑھتی ہوں بچی اپنی بیٹی کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ یا گھر میں بیٹے ہوں یا کوئی بھی ہو، میں شیئر کہ مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی تو میں وہ شیئر کرتی تھی۔ تو مجھے پچھلے دنوں ایسا ہو رہا تھا کہ میں صرف سن رہی تھی، آپ نے سنا ہے کہ میں موجود ہوتی تھی لیکن میں شیئر نہیں کر رہی تھی، کیونکہ میں شیئر اس وقت کرتی ہوں جب میں اس کو خود کسی کے ساتھ شیئر کروں تو میرے پاس بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے کو ہوتی ہیں، تو میں خاموشی سے بس صرف ایز اے لسنر دے رہی تھی فور لاسٹ فیو کلاسز 3-4 ہفتوں سے۔ تو میری موٹیویشن یہ تھی کہ میں جب نہیں شیئر کر رہی تھی تو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ ماما اب ہمیں اچھی باتیں نہیں بتاتی ہیں، آپ ہمیں کوئی اپلیکیشن کی مطلب جو اپلائی ہم کر سکیں، آپ اتنی وائز باتیں کر رہی ہوتی ہیں سم ٹائمز۔ تو میں نے کہا یہ وائز باتیں میری نہیں ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ پریکٹیکلی ہم پہلے میں ایسی تھی، اب میں ایسی ہوں، اور اب ہم اس کو ایسے جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف کے وہ جو تعلقات تھے یا گھر کی، کیونکہ میری بیٹی اب جوان ہے ماشاءاللہ، اس کے رشتے آ رہے ہیں، تو میں اس کے ساتھ ہر چیز شیئر کر رہی ہوتی ہوں کہ بیٹا ہسبینڈ اینڈ وائف میں ایسے ہوتا ہے، تعلقات ایسے بنانے ہیں۔ تو بڑا میرا مطلب اس دفعہ کہہ رہی تھی ماما اب آپ شیئر نہیں اس طرح کر رہی، میں نے کہا میں کنسنٹریشن سے نہیں کر پا رہی، اور تو مجھے یہ بڑی موٹیویشن اپنے گھر والوں کی طرف سے بہت ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے سننا ہے، مجھے کرنا ہے، کیونکہ میں نے اپنے اندر بہتری لے کر آنی ہے۔ تو اپنے اندر جب تک اپنی سول بہتر نہیں ہوگی، آپ کسی کو موٹیویٹ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ خود عملی طور پر اس کو فیل نہ کریں۔ اور یہ ایسی گرمائش ہے، یہ ایک ایسی انرجی ہے جو خود بخود ہی لوگ جو ہے نا فیل کرتے ہیں، 1-2 دفعہ کے بعد وہ خود بخود ہی آنا شروع ہوتے ہیں۔ اور میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو سب سے بڑی موٹیویشن یہی ہوتی ہے کہ ایک تو میں وضو ضرور کر لوں، نماز ظہر کی پڑھ کے پھر میں بیٹھ جاتی ہوں کہ وضو کر کے بیٹھیں، ایک دم سے برکت آتی ہے، ایک دم سے خیالات کھل جاتے ہیں، جیسے آپ کو جیسے ایک پورا ڈور ہے which has opened، اور ہر بات سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں تو میں تو یہی مشورہ دوں گی اپنی بہنوں کو یا اپنی فرینڈس کو who are in this Zoom class کہ وضو ضرور کر کے بیٹھیں، ایک دم سے آپ کے سارے چاقو چو بند ہو جاتے ہیں، آپ کے سارے وہ کھل جاتے ہیں۔ ایک اور چیز جو میں نے بہت زیادہ فیل کی بشرا جی، جو آپ کی کلاس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے نا، جو انسٹرکٹر ہے، جو فیسیلیٹیٹر ہے، he or she has to be very very conducive۔ آپ جیسے ہر ایک کو موقع دیتی ہیں، آپ ہر ایک سے پوچھتے ہیں، کیونکہ زوم میں مجھے عادت ہے 1-to-1 کلاسز لینے کی، آنکھوں سے آنکھیں ملا کے، چاہے ٹیچر بھی ہو، میں پہلی صف میں بیٹھتی ہوں، جب بھی میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی پہلی صف میں بیٹھتی تھی کہ جب تک میں ٹیچر کو نہ دیکھوں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ لیکن آپ کا جو انداز ہے وہ بھی ایک بڑا موٹیویٹنگ ہے، انسپائرنگ ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کو آپ ٹائم سے موقع دیتی ہیں۔ ابھی اسی طرح میں ایک اور بھی زوم کی کلاس لے رہی ہوں، آپ یقین جانیں کہ میں بڑی مشکل سے وہ کلاس لے پاتی ہوں کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا ہوتا اس میں جانے کو، کیونکہ وہ ہے وہ بھی اسلامک کی، لیکن وہ ان کا انداز اتنا سم ٹائم سارکیسٹک ہو جاتا ہے کہ مجھے پھر، ہمارے ساتھ ینگ لڑکیاں بھی ہیں، میں بڑی بھی ہوں، تو کبھی وہ عربی پڑھنے پہ سارکیزم کر دیں گی، مطلب بیچ میں ہی روک کے تو اگلے کو کہیں گے آپ پڑھ لیں، تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم ٹھیک نہیں پڑھ رہے، ہماری اصلاح نہیں ہو رہی، بلکہ ہم سے کم پوچھا جا رہا ہے، کم سے کم سنا جا رہا ہے۔ تو پھر بندہ کہتا ہے کہ پھر میں کیوں لوں، اگر میں ان کے برابر نہیں ہوں، میری لیول نہیں ہے، تو پھر مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی وہ موٹیویشن ہی کم ہو جاتی ہے کہ آپ کو پسند ہی نہیں کر رہا آپ کا انسٹرکٹر، فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر رہا، وہ خود بھی موٹیویٹ نہیں کر رہا، اس کو زیادہ وہ پسند آ رہے ہیں جو بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، جو آلریڈی اچھے ہیں، تو پھر ہمارا بیٹھنے کا کیا؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے بشرا جی؟ سارے جو لوگ ہیں، جی جی مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ اصل میں ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ مطلب بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو بس ٹائم شارٹیج ہوتا ہے،
माइट भी वो टाइम की शॉर्टेज का शिकार हों, इस वजह से ऐसा हो रहा हो। पता है क्या उनका जो सिस्टम है जूम में जो भी वो क्लास है उसमें एक तो हमारे माइक वो खुद खोलती हैं अपने हिसाब से, फिर लेकिन वो जो है ना एक क्लास उस तरह की नहीं चल रही, मतलब उसमें वो मुझे मजा नहीं आता, वो मोटिवेशन नहीं होती। मैं सिर्फ अल्लाह के लिए कि अल्लाह ताला मुझे ये पढ़ना है, मुझे इसमें जाना है, मुझे सीखना है, तो मैं खुद अपने आप को डिफरेंट बहानों से मोटिवेट करती हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ी फोर्स होती है कि आपका टीचर कैसा है। आपके टीचर तो बेसिकली डॉक्टर उस्ताद ही हैं, लेकिन आपको फैसिलिटेट जो कर रहा है वो आपको आपकी सोच को किस नहज पे लेके जा रहा है, आपको कितना आगे। हम जरा मिडिल एज बड़े लोगों को ज्यादा फोर्स करना पड़ता है क्योंकि हम लोग टाइम लेते हैं हर चीज को समझने में, एब्जॉर्ब करने में। बच्चियां जरा जल्दी जल्दी कर रही होती हैं, तो मुझे वो लगता है जैसे पेस में फर्क होने की वजह से हमें वो रास्ते में ही छोड़ के कहती हैं अब अगला चले अगला चले, तो फिर वो मजा नहीं आता कि आपको टाइम ही नहीं दिया जा रहा, आपको टाइम ही नहीं दिया जा रहा। तो वो मुझे ना वो नहीं मजा नहीं आता मुझे। फिर मैं कहती हूँ कि फिर बेहतर है कि मैं फिर अपने लेवल की क्लासेस में पढूं जहाँ शायद मैं बेहतर हूँ। मैं ये भी एक मोटिवेशन मुझे तो ये लगती है। अगर मुझे कोई ये कहे कि आपको ये क्लास कैसी लगी या ये कैसी लगी या ये, तो मैं ये कहूंगी कि इट डिपेंड्स ऑन द फैसिलिटेटर एज वेल, हाउ इज द पर्सन जो इंस्ट्रक्टर है उसके साथ आपकी केमिस्ट्री कितनी बन रही है। एकदम से आप क्लिक करके ना और वो उसमें एक जान आ जाती है अगर आपका इंस्ट्रक्टर ऐसा है तो। ओके, जज़ाकल्लाह। जी मैमूना। जी बाजी, मैं महविश की बात से भी एग्री करती हूँ, और जो हमारी पहले एक साथी थी उनसे भी, जो उन्होंने कहा कि मुझे आज किसी ने मिस क्यों नहीं किया, एक क्लास मैंने नहीं ली। मैं वेरी शेयर इंपॉर्टेंट करना पॉइंट। चाहती हूँ क्योंकि मैं काफी अरसा पहले से 2017 से मैं एक ग्रुप में पढ़ रही हूँ। निगहत जबीन मैम का कोई ग्रुप है, इस्लामाबाद की कहाँ की है। लेकिन एक बार थोड़ा सा हमारे साइड पर जिलजिले का झटका आया, उन बाजियों को मैंने देखा तक नहीं। नबीला बाजी है, कोई इस्लामाबाद में है, कोई सऊदी में है, कोई इंडिया में है, और मैं रही एक सिंध के निजी गांव में रहने वाली लड़की। तो उन्होंने मुझसे फोन पर पर्सनली पूछा, बेटा आपके यहाँ जिलजिला आया है, आप कैसे हैं, ये वो, यानी कि इस तरह वो मुझे गाइड कर रही थी जैसे एक माँ को परेशानी होती है कि हमारी बच्ची फिलां जगह पर है, उनकी क्या हालत है इस वक्त। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि बाजी आप लोग कहाँ पर रहती हैं, तो किसी ने बताया मैं इंडिया में रहती हूँ, किसी ने कहा एक में है, पता नहीं कौन कौन से के नाम थे उनके। और 2017 से अभी तक मैं उनके साथ में पहले, लेकिन अब मुझे उन्होंने बगैर देखे पढ़ा कर अब उन्होंने अपने ग्रुप का एडमिन भी बनाया है। कुछ ग्रुप में मैं उनके साथ काम भी करती हूँ, हता कि उन्हें पता है कि मिस्त्री हूँ और हमारी ज्यादा यानी कि गांव की रूटीन होती है, तो उसी हिसाब से मुझे वो ग्रुप देती हैं कि आप इन ग्रुप्स में काम करें हमारे साथ। और अभी जैसे कि सैलाब का माहौल था सिंध में, उन्होंने पर्सनल बार बार मुझसे राब्ता करने की कोशिश की, और जिस दिन मैंने ग्रुप में पार्टिसिपेट किया तो पर्सनल उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी कि आपके एरिया के अब नेटवर्क अच्छे हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज सुनने को मिली। तो वाकई ये बात महविश ने भी ठीक कही है, और उससे पहले साथी ने भी। हमारा जो साथी मिसिंग हो तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनकी खबर लें, पर्सनल नंबर पर उनसे बात करें कि आप आपने क्लास क्यों नहीं ली। और दूसरा बात एडमिन का, कि वो भी अच्छी बात है। जी बाजी। हाँ मैमूना, मैं ये कह रही थी कि इसमें ये है कि आप कॉल मत करें, क्योंकि कॉल में ये हो सकता है कि सेकंड पर्सन बिजी हो सकता है। उसका तरीका यही है कि आप अब तो व्हाट्सएप है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज भेज दें, और हो सकता है कि सेकंड पर्सन आपको जानता ना हो ना, तो फिर आप नीचे अपना हवाला जरूर लिखें कि मैं आपकी बाजी सालेन ऐसा की ही क्लास होता है। फेलो हूँ, या मतलब इस तरीके से ना। और आपकी इस बात से मेरे ध्यान में बिल्कुल। ये भी आ रहा है, वो जो मोमिनों की सिर्फ बयान हुई है ना सूरह फत की आखिरी आयत में कि रहीमा रहमाउ बैनहुम, तो ये उनकी बहुत बड़ी सिफ्त है कि वो आपस में एक दूसरे का ख्याल करते हैं। अच्छा सिस्टर, अगर पॉसिबल है कि आप हमें मतलब एवरी वीक जब हम ले रहे होते हैं क्लास, तो आप हमें बता दें कौन एब्सेंट है, क्योंकि वो पूरी लिस्ट में मुझे याद नहीं रहता कि कौन एब्सेंट है, तो एटलीस्ट लाइक एक्चुअली पता हो ये कि हाँ नहीं, ये अलाउड नहीं। मुश्किल हो जाएगा ओके क्योंकि वो मेरे ओके। पास भी नहीं आता। मतलब मेरे लिए भी डिफिकल्ट होता है उस टाइम पे क्योंकि सॉर्ट आउट माशाल्लाह करना। 36 है हम लोग आई थिंक, और 36 बाजी में कौन एब्सेंट है मुश्किल हो जाता है। जी जी मैमूना। बाजी एक और बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, क्योंकि
कि मैं काफ़ी टाइम से ग्रुप्स में काम करती हूँ कि जो हमारी एब्सेंट और प्रेजेंट लगे तो वो ग्रुप में शेयर की जाए। पर ये जो हमारा बड़ा ग्रुप है ना, जब हमारी क्लास हो गई, जिस तरह आज हमारी क्लास हो गई, उसके टाइम किसी भी हमारी कोई भी एडमिन होगी ग्रुप की, उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो चेक करे कि आया कौन से साथी आज क्लास में प्रेजेंट रहे और कौन से साथी इस लेसन में एब्सेंट रहे। फिर उनका नाम लिखे, उसके साथ जो है ना रेड फूल होता है या एक छोटा सा तमगा होता है बना हुआ, वो लिखते जाएं और राइट की टिक लगी हुई हो कि ये साथी हमारे इस ग्रुप में आज के लेसन में प्रेजेंट हुए और ये एब्सेंट हुए। इस तरह हमें जो हम जब आपके साथ पढ़ते हैं तो हम भले कितनी भी उम्र के बड़े हैं लेकिन हैं हम बच्चे, क्योंकि हम पढ़ने बैठे हैं यहाँ पर। तो वो चीज बाजी बहुत मोटिवेट करती है मुझे। तो जिस ग्रुप में मैं पढ़ाती हूँ कि ये बच्चे एब्सेंट हैं, ये प्रेजेंट वाले हैं, जो उन्हें मैं राइट भी देती हूँ, फूल भी देती हूँ, तो इसी तरह खुशी भी होती है कि हमें आज फूल भी मिला है, तमगा भी मिला है। ओके, मैं देखती हूँ कि ग्रुप इंचार्जेस में से कौन इस काम को करने पे विलिंगनेस शो करता है। एक्चुअली इसमें ना एक ऑप्शन होता है अटेंडेंस का, अगर आप उसको ना क्लिक करेंगे तो वो पूरी एक्सेल शीट आ जाती है। आप सिर्फ उसको क्लिक करें अटेंडेंस को क्लास के जूम में जाके, और अच्छा, आप मुझे पिक्चर भेज दें, ये छोटी सी वो जो शॉर्ट वीडियो होती है ना, जरूर, वो मुझे मेरे पर्सनल पे भेज दें। ऑलराइट, अगर वो हो जाए तो ज्यादा आसान हो जाएगा। बस आपको सिर्फ उसको एक्सेल वो करना है अपलोड। थैंक यू। ठीक, और बाद में आपको फिर वो शेयर कर दूंगी एक चीज, जिससे हम अटेंडेंस बनाते कैसे हैं ये सारी चीजें। ओके, आप भेज दीजिएगा, मैं फिर कोई आपकी टीम में से ही कोई पर्सन ढूंढ लूंगी इंशाल्लाह जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। जी शेरी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बुशरा, मैं मुख्तसर ही बात करूंगी। माशाल्लाह जितनी भी हमारी साथी हैं बहुत ही अच्छी मोटिवेशन हमें दी है। बस मैं ये आपको बताना चाहती कि रियादत सालिनी की क्लास इतनी मुझे अच्छी लगती है कि मैं इसका इंतज़ार कर रही होती हूँ। जब क्लास का दिन होता है तो मैं नमाज पढ़ के ज़ोहर की मैं बैठ जाती हूँ, अपनी तैयारियाँ करती रहती हूँ और बेचैनी से इंतज़ार कर रही होती हूँ कि ये क्लास कब शुरू होगी। तो बस ये कि कुछ जो भी कुछ होता है इसमें जब मैं कुछ सीख रही होती हूँ तो मैं अपनी बहू को और अपनी पोती को ये ज़रूर इस बात शेयर करती हूँ। तो जो पोती जो है माशाल्लाह वो 6.5 साल की है, तो वो सुनती है। मेरी बहू जो असल में उनको इस्लामिक वे पे लेके चल रही हैं, तो उनको काफ़ी कुछ मालूम है साहबियात और सहाबा कराम के हवाले से, तो हदीस के हवाले से भी काफ़ी कुछ मालूम है। तो वो बच्ची भी बहुत मोटिवेट होती है और इंतज़ार करती है कि दादी जो है कब अगली जो है वो बात मुझे बताएंगी। जी ठीक, शुक्रिया। चलिए आज की क्लास की तरफ चलते हैं। हम क्लास का आगाज करते हैं इंशाल्लाह दुआ के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। अगली हदीस अन अबी उसैद मालिक इब्न रबीअत अस्साइदी रदियल्लाहु अन्हु क़ाल बैना नहनु जुलूसन इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलुन मिन बनी सलमा फ़क़ाल या रसूलल्लाह हल बक़िय मिन बिर्रि अबवय्य शैउन अबर्रुहुमा बिही बअद मौतिहिमा फ़क़ाल नअम अस्सलातु अलैहिमा वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा व इन्फादु अहदिहिमा व सिलतुर रहम अल्लती ला तूसलु इल्ला बिहिमा व इकरामु सदीक़िहिमा। हज़रत अबू उसैद मालिक बिन रबिया साइदी बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे थे कि बनु सलमा कबीला का एक आदमी आपके पास आया। उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या मेरे वालिदैन के फौत होने के बाद कोई ऐसी नेकी भी है कि मैं उनके साथ कर सकूं? यानी वालिदैन जब दुनिया से चले जाएं तो फिर मैं उनके लिए क्या करूं? तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया, हाँ, उनके लिए दुआ मांगना। और दुआ पीछे आपको बताई जा चुकी है कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और उनके हक में मग़फ़िरत तलब करना, यानी उनकी बख्शिश की दुआ मांगना, और उनकी वफात के बाद उनके वादों को पूरा करना कि अगर जिंदा होते हुए कोई नजर मानी उन्होंने या किसी नेक काम का इरादा किया लेकिन न कर सके तो उसको पूरा करना।
یہ بھی ان کے لیے باعث ثواب ہوگا. جیسے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بہت صدقہ کیا کرتی تھی لیکن اب وہ فوت ہو گئی ہے. مجھے معلوم ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو وہ صدقہ کرتی. کیا اگر میں اس کی طرف سے اب صدقہ کروں تو اسے اس کا کوئی ثواب پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تم اس کی طرف سے پانی کا اہتمام اور میں مکہ اور مدینہ کے علاقوں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شدید گرمی کے موسم میں پانی کا حصول ایک مشکل ترین کام تھا. فرمایا کہ اس کا اہتمام کرو. تو انہوں نے پھر کنواں کھدوایا اور کہا ہاذہ لأم سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے، یعنی اپنی ماں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس کے نام پر میں نیکی کر رہا ہوں. پھر اسی طرح ایک اور شخص پوچھتا ہے کہ میری والدہ پہ کچھ قرض تھا، کیا اگر میں ادا کر دوں تو وہ ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. تو اسی طرح یہ ہے کہ والدین سے اگر کوئی نیکی کے کام کرنے ان کی نیت میں ہو اور وہ چھٹ گئے ہوں تو اولاد کا سب سے پہلا فرض بنتا ہے کہ ان منصوبوں کی تکمیل کرے. بعض والدین علماء ہوتے ہیں، کتابیں لکھ کے ہاتھوں سے چھوڑ جاتے ہیں، ان کو کوئی چھپوانے والا نہیں ہوتا، اولاد ناخلف ہوتی ہے، اٹھا کے انہیں کتابوں کو ردی میں بیچ ڈالتی ہے. تو ایسی صورت میں والدین کے ساتھ ایک بڑی نیکی ہے کہ ان کے لیے انسان صدقہ جاریہ اس طرح کا ہو کہ جو نیک کام وہ کرنا چاہتے تھے یا اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے ان کی طرف سے یا ان کے نام پر ایسے کام کیے جاتے رہیں. اور پھر فرمایا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا، یہ سب کام والدین کے مرنے کے بعد ان کے حق میں صدقہ جاریہ ہیں. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما غرت على احد من نساء النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت على خدیجة رضی اللہ عنہا وما رأيتها قط ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها عداء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكان لي منها ولد متفق عليه. وفي رواية وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں سے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا کہ حضرت خدیجہ پر کیا، حالانکہ میں نے ان کو بالکل نہیں دیکھا تھا. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ان کا تذکرہ فرماتے، بہت ان کو یاد کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات بکری ذبح کر کے اس کے اعضاء علیحدہ علیحدہ کر کے یعنی اس کا گوشت بنا کر خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجتے. اس پر میں اکثر کہا کرتی یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہے ہی نہیں. آپ فرماتے کہ وہ ایسی تھی اور ایسی تھی، یعنی تعریف کے کلمات ادا فرماتے، اور پھر فرماتے کہ اس سے میری اولاد بھی ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح فرما کر اس کی سہیلیوں میں مناسب گنجائش کے مطابق ہر ایک کی طرف ہدیہ بھیجتے، یعنی ان میں اس انداز سے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے کہ سب کو کچھ نہ کچھ پہنچ جائے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ جب بکری ذبح فرماتے تو فرماتے کہ اس کو خدیجہ کی پیاری سہیلیوں کی طرف بھیج دوں. اور ایک روایت میں ہے کہ حالہ بنت خویلد حضرت خدیجہ کی بہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ کو خدیجہ کا اذن مانگنا یاد آ گیا، یعنی وہ بہن تھی ان کی، ان کا انداز یا آواز یا وہ سب کچھ. تو آپ اس یاد سے جھوم گئے اور فرمایا اللہم ہائے اللہ حالہ بنت خویلد ہے، یعنی انہوں نے ایک دم جیسے اچنبھا ہوتا کہ شاید خدیجہ آ گئی ہیں، تو پھر چونک کے کہتے ہیں اللہم حالہ بنت خویلد، یہ تو حالہ ہیں، ان کی بہن ہیں. قولها فرتاح ہوا بالحاء، یہ فرتاح کا لفظ جو ہے اس کی تھوڑی سی تفسیر انہوں نے بیان کی ہے کہ اس کے معنی ہے کہ آپ اس کے اجازت مانگنے پر فکر میں پڑ گئے کہ یہ خدیجہ کہاں سے آ گئی، یعنی اتنا شبہ ان کو پڑا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور کہاں کہاں تک اپنا خیر عام کرتے ہیں. کہ بیوی ہے فوت ہو چکی ہیں
اور ان کی سہیلیاں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، والدین فوت ہو جائیں تو انہیں بھلا دیا جاتا ہے، کہاں یہ کہ ان کی سہیلیوں کو یاد رکھا جائے. اور پھر خاص طور پر جانور ذبح کرنا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے اعضاء کو الگ الگ کرنا، یعنی اس کے ٹکڑے بنانا، ایک بڑا لمبا چوڑا کام ہوتا ہے. اور نبوت پر فائز ایک شخص، اتنا مصروف انسان جس کے پاس اور وقت نہ ہو، اتنے وفد آ رہے ہیں اور ایک سلطنت کے سربراہ بھی ہیں اور جنگوں کے جرنیل بھی ہیں اور ایک معلم بھی ہیں اور بے پناہ حیثیتیں ہیں آپ کی، ان میں سے آپ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بارے میں کس قدر فکر مند ہوتے تھے. ہم سب کے لیے اس میں بہترین اسوہ حسنہ ہے. اگلی حدیث ہے وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال إني قد رأيت الأنصار تسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت على نفسي أن لا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق علیہ. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں جریر بن عبداللہ بجلی کے ساتھ تھا. وہ میری خدمت کیا کرتے تھے. میں ان سے کہتا ایسا نہ کرو، شاید ان دباتے یا کوئی پانی لا دیتے یا اور جو چھوٹی موٹی ضرورتیں ہوتی وہ پوری کیا کرتے تھے. تفصیل تو یہاں نہیں لکھی، لیکن سفر کی خدمت یہی ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز کا ضرورت مند ہو یا تھکا ہارا ہو. وہ جواب دیتے کہ میں نے دیکھا ہے کہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے کہ سفر میں آپ کی خدمت کرتے تھے. تو میں نے قسم اٹھا لی کہ میں انصار میں سے جس کی رفاقت میں جاؤں گا سفر پر، میں اس کی خدمت ضرور کیا کروں گا، کیونکہ انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. تو ان کی اس خدمت کے صلے میں ان کی خدمت کروں گا. اب آپ دیکھیں کہ کیا تعلق اور کیا صلہ ہے. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہے کہ جنہوں نے حضور کی خدمت کی میں ان کی خدمت کروں گا. حالانکہ اس میں ہم جیسا کوئی ہو تو کہے کہ یہ ایک بیکار سا کام ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی کتنے حریص ہوتے تھے. اور یہ صرف دل کے جذبات کا ایک اظہار کا طریقہ ہے. حالانکہ اگر کوئی نہ کرے تو اس پر نہ کوئی کفر لازم آئے گا اور نہ ہی اس کا نام کوئی گناہ گاروں میں شامل ہوگا، لیکن نیکی کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اگلا باب ہے باب نمبر 43، باب اکرام اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بیان فضلہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عزت کرنے اور ان کے فضائل کا بیان. قال اللہ تعالی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ارشاد خداوندی ہے، اے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے. پھر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شخص ادب کی چیزوں کو جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے. ان دونوں آیتوں کا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اکرام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی ہر میل کچیل اور ہر طرح کے عیب سے پاک ہو. اور دوسرے میں فرمایا کہ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، اور اہل بیت کو شاعر اللہ میں یہاں دراصل شمار کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو یہ دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے. ان سے محبت کرنا یہ انسان کے ایمان کا ایک حصہ ہے. اب اس سے مراد کیا ہے، حدیث اس کی مزید وضاحت کرے گی. وعن يزيد بن حيان قال انطلقت انا وحسين بن صبرة وعمرو بن مسلم الى زيد بن ارقم رضي الله عنهم فلما جلسنا اليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه. لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعد الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس
فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوه بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة. قال نعم، رواه مسلم. وفي رواية ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله وهو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. حضرت یزید بن حیان روایت کرتے ہیں کہ میں اور حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم زید بن ارقم کے پاس گئے. جب ہم وہاں بیٹھے تھے تو حسین نے ان سے کہا کہ اے زید بن ارقم، تم نے تو خیر کثیر کو پایا ہے، یعنی بہت بھلائیاں سمیٹی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو، آپ سے احادیث کو سنا، آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے اور آپ کے پیچھے نمازیں ادا کی. یقیناً آپ بہت خیر کثیر سے ہمکنار ہوئے. اے زید بن ارقم، جو باتیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں ان سے ہمیں بھی آگاہ کرو، ہمیں بھی کچھ بتاؤ. اس نے کہا اے میرے بھتیجے، خدا کی قسم میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آپ سے میری ملاقات کا زمانہ بہت پرانا ہے اور مجھ سے کچھ باتیں فراموش ہو گئی ہیں، یعنی اب بہت عرصہ گزر گیا، میں کئی باتیں بھول چکا ہوں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کیا تھا، یعنی میں نے یاد کیا تھا. بس جو حدیثیں میں تم سے بیان کروں اسے تسلیم کرو اور جو نہ بیان کروں تم مجھے اس کے بیان کرنے کی زحمت میں نہ ڈالو، یعنی اس سے زیادہ میں نہیں بتا سکتا. اور پھر زید بن ارقم نے بیان کیا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ کے درمیان خم نامی پانی کے چشمے پر خطبہ ارشاد فرمایا. حمد و ثنا آواز تذکیر کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد، خبردار ہے لوگو، میں ایک انسان ہوں، جلد ہی میرے رب کا فرشتہ میرے پاس حاضر ہو جائے گا تو میں اس کی دعوت پر لبیک کہوں گا، یعنی دنیا سے چلا جاؤں گا. اور میں تم میں دو عظیم بھاری چیزیں چھوڑ جانے والا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جس میں نور اور ہدایت موجود ہے، پس اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اس کے ساتھ تمسک اختیار کرو، یعنی مضبوطی سے پکڑ لو. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل پیرا ہونے کی رغبت دلائی اور زور ڈالا. اس کے بعد آپ نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. یہ سن کر حسین نے زید بن ارقم سے پوچھا اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ کیا آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں؟ اس نے جواب دیا ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں اور آپ کے اہل بیت پر آپ کے بعد صدقہ لینا حرام ہے. حسین نے کہا وہ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا آل علی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، آل عقیل جو ان کے بھائی تھے حضرت علی کے، آل جعفر جو حضرت علی کے بھائی تھے، آل عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اہل بیت میں حسین نے کہا کہ کیا ان پر صدقہ حرام ہے؟ زید بن ارقم نے کہا جی ہاں. یہ مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت میں خبردار میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اس کو چھوڑا وہ گمراہی پر ہے. یہ بہت بہترین حدیث ہے جس میں ہمیں بہت سی باتوں کو پتہ چلتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ حدیث بیان کس طرح ہوتی تھی، اس پہ روشنی پڑتی ہے کہ عام لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا، آپ نے کیا سنا، آپ ہمیں بھی سنائیں. یہ ایسا نہیں تھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ گلیوں بازاروں میں پھر رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے آؤ میں تمہیں سناؤں کہ آپ نے کیا فرمایا. ایسی بات نہیں تھی، بلکہ اس میں اور بھی بہت سے دلائل ہیں کہ حدیث کی روایت کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، جو آپ کے بعد آئے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے انہیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اسلام پر عمل کریں، لہٰذا انہوں نے دین کو سیکھا اور ان سے سیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے اور پھر آگے اس کو پھیلایا
اور پھر جن کے پاس پہنچا انہوں نے پھر اسے آگے پہنچایا، اور یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ کتابوں میں سب کچھ ریکارڈ کر لیا گیا۔ دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام کے ملنے والے ان پہ رش کیا کرتے تھے۔ آپ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور آپ ان کے ساتھ غزوات میں رہے، اور آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اور یہ رش کے قابل چیز بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کو اتنی خیر ملی، آپ ہمیں بھی تھوڑا سا خیر میں سے حصہ دیں۔ یعنی کتنی حرص تھی، ہمیں بھی بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب میری عمر بہت ہو گئی ہے اور ملاقات کا زمانہ بھی بہت گزر چکا، کچھ باتیں میں بھول چکا، یہ ان کے بڑھاپے کے دنوں کی بات ہے، لہٰذا کچھ چیزیں جو محفوظ ہیں ان میں سے میں بیان کر دوں گا، اور جو نہ بیان کروں تو مجھے زبردستی نہ کرنا مجھ پہ، یعنی میں اس قابل نہیں ہوں کہ بوجھ برداشت کر سکوں تمہارے اصرار کا۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی جگہ میں پانی کے چشمے پر اترے، وہاں خطاب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد جو نصیحت کی وہ یہ تھی کہ خبردار اے لوگوں، میں ایک انسان ہوں، جلد ہی میرے رب کا فرشتہ میرے پاس حاضر ہو جائے گا، یعنی دوسرے انسانوں کی طرح مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے، تو میں اس کی دعوت پہ لبیک کہوں گا، یعنی جب وہ مجھے لینے آئے گا تو میں اس کے ساتھ چل پڑوں گا، اور میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا، یعنی خود تو نہیں ہوں گا، دو چیزیں تمہارے پاس محفوظ رہ جائیں گی، میری دو نشانیاں، اور وہ کیا ہیں؟ ایک تو اللہ کی کتاب ہے، اس کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو، اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کے مطابق اپنے نظام زندگی کو ڈھالو۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز اہل بیت ہے، اہل بیت یعنی میرے رشتہ دار۔ اور اس میں پھر انہوں نے پوچھا کہ اہل بیت میں آپ کی بیویاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور کون ہیں؟ تو فرمایا آل علی، آل عقیل، آل عباس اور آل جعفر، یہ ہیں، ان پر صدقہ حرام ہے، یعنی زکوٰۃ وغیرہ ان کو نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر ایک اور روایت میں ہے کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہے۔ تو گویا اللہ کی کتاب کے بغیر ہماری زندگیاں اندھیروں میں بھٹک رہی ہیں جب تک ہم اس کو جان نہیں لیتے۔ اگلی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر حضرت ابو بکر صدیق سے ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام و احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی عزت کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اسی وقت مکمل ہوگی جب ان کی آل اولاد کی بھی عزت کرو گے۔ اور قبو کا لفظ استعمال ہوا جس کا معنی خیال رکھو، احترام کرو، عزت کرو۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک عرصے تک مسلمانوں کے اندر ان تمام ذاتوں سے بھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی تھی، ان کی اولاد اور آل سمجھتے ہوئے ان کا بھی احترام کیا جاتا تھا، لیکن اب نئے دور میں لوگ داخل ہو گئے ہیں، وہ سب چیزیں ایک فرسودہ کہانیاں محسوس ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑا سانحہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عرصے کے بعد ہی امت مسلمہ پر گزرا کہ جب کچھ ظالموں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کر دیا۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، اس کے بالکل ابتدائی دن ہے۔ اس مناسبت سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اس کا معنی ہے حرمت والا مہینہ، اور مہینوں کی یہ تعداد اور گنتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، خود سے نہیں بنا لی گئی۔ قرآن پاک میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود 12 مہینے پیدا کیے اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ 4 مہینے، 3 تو حج کے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم جس میں قافلے حج کے لیے آتے اور جاتے تھے، اور چوتھا رجب جس میں عموماً لوگ عمرے کے لیے کثرت سے نکلا کرتے تھے۔ ظلم نہ کرو یعنی گناہ نہ کرو،
ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرو، قتل و غارت نہ کرو، جنگ و جدل منع ہے اس میں، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ تم سے مل کے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے. یعنی اگر حرام مہینوں میں وہ تم سے لڑائی کرے تو تم بھی ان کے ساتھ پھر جواب دو گے. محرم کا مہینہ جو ہے یہ پہلا مہینہ ہے اور اس کا معنی ہے حرمت والا مہینہ. اور بخاری مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبے میں فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے. سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں جن میں سے 4 حرمت و ادب والے ہیں، 3 تو پے در پے ہیں، ذوالقعد، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب المرجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے. اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اس مقدس مہینے کی عظمت ابتدائے آفرینش. اس کے بارے میں ایک حدیث غنیت الطالبین کے اندر روایت ہوئی ہے. مت لگا کے جانا، جلدی ہے نا بابا آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، لوح، قلم، جبریل اور دیگر فرشتوں کو پیدا کیا. اسی ماہ میں حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی. عاشورہ محرم میں حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی مہینے پیدا ہوئے. اسی مہینے میں آگ گلزار ہوئی، فرعون غرق ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم سے باہر آئے. اسی مہینے حضرت ادریس علیہ السلام مکان علیہ میں پہنچے. حضرت ایوب علیہ السلام شفا یاب ہوئے. حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. حضرت سلیمان کو سلطنت ملی. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے. اسی ماہ میں قیامت آئے گی. یہ خلاصہ ہے اس حدیث کا جو امام عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے صفحہ 676 پر. اسلام سے قبل لوگ عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے، پہلے 10 دن روزہ رکھتے تھے اور اس کے خاتمے پر عید کی طرح خوشی مناتے تھے. اسلام کے بھی ابتدائی دنوں میں عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا. رمضان کے بعد اس کی فرضیت تو ختم ہو گئی لیکن مستحب ہونے کا درجہ اب بھی باقی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہماری نجات کا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی. تو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا روزہ رکھا. آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم تم سے زیادہ موافقت رکھتے ہیں، اس لیے آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. لہذا 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جو ہے بہت بابرکت ہے. ایک حدیث میں ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. مسلم کی روایت ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ترین روزہ محرم کا روزہ ہے، یعنی 10ویں محرم کا روزہ. ایک اور حدیث میں ہے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور اس معافی کا مطلب یہ کہ جو انسان سے انسان ہونے کے ناطے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. مسند احمد کی روایت ہے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا، 2 دن روزہ رکھوں گا، کیونکہ انہوں نے 1 دن رکھا تو ہم 2 دن رکھیں گے، کیونکہ ہر کام میں یہودیوں کی مخالفت کی جاتی تھی. مگر آئندہ سال آپ محرم سے پہلے ہی وفات پا گئے، لیکن یہ حکم باقی رہا. صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، لہٰذا کچھ نے 9ویں 10ویں کا روزہ رکھا اور کچھ نے 10ویں 11ویں کا، 2 دن ملا کے رکھا. اور جہاں تک یہ بات کہ 11ویں تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے کہ یزید کی ماں نے روزہ رکھا، یہ بات بالکل غلط ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں. لہٰذا محرم کے حوالے سے یہی آپ کے لیے پیغام تھا کہ اس میں اور نیکیاں کرنا بھی چونکہ ایک بابرکت مہینہ ہے اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ خصوصی طور پر روزے کا اہتمام افضل ہے. 2 رکھیں اور اگر 2 نہ رکھ سکے تو کم از کم 1 رکھنے کی کوشش اور نیت کر لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين إلهي آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم علماء بزرگوں اور اہل فضل لوگوں کی عزت کرنا اور ان کو دوسروں پر مقدم کرنا یعنی آگے بڑھانا اور ان کے مراتب کو بلند کرنا اور انہیں شہرت دینا، یہ ہے آج کا باب جس میں ایک آیت ربانی ہے اور کچھ احادیث ہیں۔ اس سلسلے کی آیت ہے سورۃ الزمر کی، قال اللہ تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ ارشاد خداوندی ہے، بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں، اور نصیحت تو وہ پکڑتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ وعن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو والبدری الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ رواہ مسلم۔ وفی روایت له فاقدمهم سلما بدل سنا ای اسلاما وفی روایت یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ واقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم اقدمهم ہجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم اکبرهم سنا
والمراد بسلطانه محل ولایته او الموضع الذي يختص به، وتكرمته بفتح التاء وكسر الراء وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما۔ حضرت عقبہ بن عمرو بدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا امام وہ شخص بنے جو اللہ پاک کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو۔ اگر پڑھنے میں تمام یکساں ہوں تو وہ انسان جو سنت کو زیادہ جاننے والا ہو۔ اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو وہ شخص جو ہجرت کرنے میں دوسروں سے مقدم ہو۔ اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو جس انسان کی عمر زیادہ ہو اور کوئی شخص کسی دوسرے انسان کی حکومت میں امامت نہ کرے اور نہ کسی آدمی کے گھر میں اس کی عزت والی مسند پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اور اس کی ایک روایت میں سنن کے بدلے سلمن کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ انسان جس کا اسلام قدیم ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جو کتاب اللہ کو زیادہ بہتر پڑھنے والا ہو اور قرات میں زیادہ تجربہ رکھتا ہو۔ اور اگر قرات میں سب برابر ہوں تو وہ شخص امامت کرے جو ہجرت میں مقدم ہو۔ اگر ہجرت میں تمام برابر ہوں تو جو عمر میں بڑا ہو وہ امام بنے۔ سلطان ہی سے مراد کسی انسان کی حکومت کی جگہ یا وہ مقام جو اس کے ساتھ خاص ہے۔ تکرمت ہی کے تا کے فتح اور را کے کسرہ کے ساتھ اس بستر اور چارپائی اور اس قسم کی دوسری چیزوں کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ خاص ہوں۔ یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاض الصالحین کا باب نمبر 44 ہے، اور اس باب کے اندر ایک طویل الفاظ کی قطار ہے کہ جس میں ہمیں عزت و احترام کے مختلف طریقوں اور راستوں کا ذکر کیا گیا۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء، بزرگوں اور اہل فضل لوگوں کی عزت کرنا۔ علماء سے مراد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل علم، خواہ وہ دین کا علم رکھتے ہوں خواہ وہ دنیا کا علم رکھتے ہوں، لیکن دوسروں سے، عام لوگوں سے علم میں زیادہ ہوں یا علم کی وجہ سے پہچانے جاتے ہوں۔ بزرگوں سے مراد ہر طرح کے بزرگ ہیں جو عمر میں بڑے ہوں، خواہ وہ اپنے رشتہ دار ہوں یا رشتہ دار نہ ہوں، کسی بھی طرح سے وہ عمر میں بڑے ہوں، خواہ عورتیں ہوں خواہ مرد ہوں۔ اہل فضل جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہو کسی بھی معنی میں، دنیا کی کسی بھی نعمت سے متعلق ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہو، ان کی عزت کرنا، ان کو ان کے غیر پر مقدم کرنا، یعنی ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں ان پر انہیں آگے بڑھانا۔ مثال کے طور پر اگر سب لوگ کہیں جا رہے ہیں اور بیٹھنے کی باری ہے تو پہلے انہیں بیٹھنے کی جگہ آفر کرنا، یا اسی طرح جیسے دروازے سے نکلنے کی بات ہے تو پہلے ان کے لیے دروازہ کھولنا اور ان کو آگے بڑھانا۔ پھر اسی طرح اگر کھانا شروع کرنے کی بات ہے تو پہلے انہیں کھانے کے لیے آفر کرنا اور ان سے ابتدا کروانا، یا اسی طرح اور جتنے بھی کام ہیں۔ پھر اسی طرح ان کے مراتب کو بلند کرنا۔ مراتب کو بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے اظہار کرے، کیونکہ بعض اوقات ایسی مجلس میں کہ جہاں دوسرے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک شخص ان میں سے علم یا فضل یا عمر یا مرتبے میں بڑا ہے، تو دوسروں کے سامنے اس بات کا اظہار کرنے کے لیے اپنے عمل سے اس کو واضح کرنا اور انہیں بھی احساس دلانا کہ یہ شخص قابل عزت ہے، اور ان کے مرتبے کا اظہار کرنا اور انہیں شہرت دینا۔ یعنی شہرت دینے سے مراد یہاں یہ ہے کہ دوسروں تک اس بات کو پہنچانا کہ وہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کریں۔ عموماً ہمارے ہاں اس وقت اخلاقی گراوٹ کی جو انتہا ہے اس میں ساری قدروں کا ہی ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ اس میں کسی کو بھی اس کے حقوق نہیں دیے جاتے، نہ بڑوں کے، نہ اہل علم کے، نہ اہل فضل کے، کسی بھی اعتبار سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب برابر ہیں۔ اور مساوات کا ایسا مفہوم ہم نے اختیار کیا ہے کہ جس میں عزت والے کو ذلیل کر دیا گیا ہے، اور ذلیل تو خیر پہلے ہی ذلیل تھے، لیکن یہ کسی بھی قوم کا اخلاقی تنزل ہے۔ اسلام ان چیزوں کی شدت سے ممانعت کرتا ہے،
اور ہر درجے والے کو اس کا درجہ عطا کرتا ہے اور دوسروں کو اس کا پابند کرتا ہے کہ وہ اس کو اختیار کریں. اس میں آپ دیکھیں کہ علماء میں اساتذہ کرام بھی آتے ہیں اور وہ علماء بھی آتے ہیں کہ جن سے ہم نے براہ راست کچھ بھی نہ سیکھا ہو، لیکن ان کا تعلق علم کے کسی بھی شعبے سے ہو. ہمیں بحیثیت قوم اور پھر بحیثیت انسان ان کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آیا یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو بلند کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے جنہیں وہ ایمان عطا کرتا ہے. یعنی عام انسانوں میں سے وہ انسان بلند ہیں اللہ کے نزدیک جن کے اندر ایمان ہے، جو مسلمان ہو جائیں. اور پھر مسلمانوں کے اندر سے ان لوگوں کے خاص طور پر درجات بلند کرتا ہے والذین اوتوا العلم، جنہیں علم عطا کیا گیا، ان کے درجات اور بھی بلند ہیں. یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے. یرفع اللہ بلندی عطا کرتا ہے، اللہ انہیں بڑا سمجھتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا مقام تو ہے ہی بڑا. اب یہاں پر ہمیں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں، اللہ نے بڑھا دیا، اس کے مرتبے کو اگر کوئی انسان گرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ کی نظروں میں بھی مجرم ہے. کیونکہ عموماً ہمارے ہاں اساتذہ کا احترام نہیں کیا جاتا، طرح طرح کے ان میں نقص نکالے جاتے ہیں. یہاں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ اساتذہ پرفیکٹ شخصیات ہوتی ہیں لہٰذا ان کا احترام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہا جا رہا. اس میں وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کو طالب علم کے مقابلے میں بڑا درجہ دیا ہے. یہ پھر ہمارے معاشرے کا قصور کہیں یا ہمارے سسٹم کا کہ جس میں بعض اوقات ایسے لوگ بھی اساتذہ بن جاتے ہیں جو حقیقت اساتذہ بننے کے اہل نہیں ہوتے، لیکن ایک دفعہ اگر وہ اس مرتبے پر پہنچ گئے تو اب ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ، آپ کا معاملہ آپ کے رب کے ساتھ، اور آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے ذمے کی اور اپنے حصے کی جو فرض ہے اس کو آپ ادا کر دیں، اور ان کا جو معاملہ ہے ان کو ان کے ساتھ چھوڑ دیں. آپ کو اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اساتذہ سے زیادہ مظلوم طبقہ کوئی نہیں. میں اس لیے یہ بات نہیں کہہ رہی کہ میں خود ایک استاد ہوں تو شاید میں اپنی شان بڑھانے کے لیے اس بات پر کوئی لیکچر دے رہی ہوں. یہ کسی پرائمری اسکول میں آپ دیکھ لیں اور وہاں سے لے کر کسی یونیورسٹی تک چلے جائیں کہ وہاں تک استادوں کا کیا حال ہے کہ بعض اوقات طالب علم اپنے دوستوں کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کو بھی احترام دیتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن استاد کا ان کے نظر میں کوئی مقام نہیں. یہ کسی طرح بھی اسلامی اخلاق نہیں ہے اور کسی طرح بھی یہ رویہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. خواہ وہ غلطی پر بھی ہوں تو ان کی غلطی یا تو آپ اس سے انہیں آگاہ کریں یا پھر اس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں. اس لیے کہ یہ حق نہیں کہ ان کی باتیں پیٹھ پیچھے بیٹھ کر ڈسکس کی جائیں، اس لیے کہ عام انسان کی غیبت بھی ایک جرم ہے، لیکن اس کی غیبت کہ جو آپ کو سکھاتا ہے، جسے اس مقام پر پہنچنے کے لیے بہت سا خون پسینہ ایک کرنا پڑا، اور جو اب بھی دکھ درد اور تکلیف اٹھا کر آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ استاد کا اصل کام کیا ہے کہ علم کے ذریعے انسانوں کو بلند مرتبہ عطا کرے. تو جو شخص آپ کو انگلی سے پکڑ کر اٹھانا چاہتا ہے اور آپ کو ایک مقام معاشرے کے اندر دلانا چاہتا ہے، آپ کو ایک اہم حیثیت تک پہنچانا چاہتا ہے، اگر آپ اس کے احسان اور آپ اس کے اس کوشش اور قربانی اور جذبے کا یہ معاملہ کریں گے کہ اس کو اس کا مقام نہیں دیں گے، تو پھر کسی عزت والے کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہماری تاریخ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مثال دی جائے تو لوگ کہیں گے چونکہ وہ اللہ کے رسول تھے اس لیے ان کا تو احترام ویسے ہی فرض ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور محبت جہاں ہر جگہ پر ہوتی تھی، وہاں خاص طور پر علم کی مجلس میں صحابہ کرام اس طرح بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پہ پرندے بھی آ کے بیٹھ جائیں تو وہ
حرکت نہ کریں، یا پرندے بھی سمجھتے تھے کہ کوئی مٹی کے تودے پڑے ہوئے ہیں اور یہ انسان نہیں ہے. یعنی ادب و احترام کا یہ عالم ہوتا تھا. اور یہ پھر صرف آپ کے دور تک نہیں رہا بلکہ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا. امام مالک بطور خاص بحیثیت استاد ان کی زندگی مطالعے کے قابل ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو آپ کو ان کی زندگی میں سے چند ایک واقعات سناؤں گی جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے ہوتے ہوئے اپنے اساتذہ کے جوتے سیدھے کیا کرتے تھے اور ان کے پاس لا کر رکھا کرتے تھے. اور نہ ہی اس سے استاد کی کوئی کبر و غرور میں اضافہ ہوتا ہے، یہ صرف ایک انداز ہوتا ہے یا صرف ایک احترام کا اظہار ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ دور مسلمانوں کی ترقی کا اور دنیاوی ترقی کا بھی بہترین دور تھا، تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل تھا. تو یہ جب کسی بھی قوم کا سیاسی تنزل ہوتا ہے اور دنیا کی ترقی کی طرف جانے کی بجائے وہ روح بزوال ہوتی ہے تو پھر ہر چیز میں زوال آ جاتا ہے، پھر اخلاق میں بھی زوال آ جاتا ہے، پھر علم میں بھی آ جاتا ہے. کیونکہ بحیثیت قوم ہم مسلمان جو ہیں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے اکثر حصوں میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذلت و پستی کی طرف رواں دواں ہیں، لہذا ساری اقدار جو ہیں وہ پستی کی طرف جا رہی ہیں. اب ہمیں یہ کہہ کر تو کوئی جسٹیفائی ہم اپنے آپ کو نہیں کر سکتے چونکہ سب ایسا کرتے ہیں لہذا ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. نہیں، ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے آپ سے ضرور یہ پوچھ لینا چاہیے کہ میرا یہ کام جو ہے وہ کس حد تک درست ہے اور مجھے میرے خدا نے اس معاملے میں کیا رہنمائی کی ہے. اگر آپ کا ضمیر وہاں مطمئن ہو کہ ہاں چونکہ سارے لوگ اب استادوں کی عزت نہیں کرتے، کیا ہوا اگر میں دین پڑھتا ہوں تو دین پڑھ کے بھی میں نہ کروں تو مجھ پہ کیا آفت ٹوٹ پڑے گی. نہیں، ہر ایک اگر اپنا فرض ادا کرے تو جب جا کر ایک سوسائٹی کا رنگ بدلتا ہے. اور اگر ہر شخص صرف دوسروں کے عیب چننے میں مصروف ہو اور اپنے گریبان میں نہ جھانکے تو اس وقت تک معاشرے کی اصلاح ہو نہیں سکتی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کبار سے مراد عمر میں بڑے ہو سکتے ہیں، کسی اور درجے میں بڑے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آفس میں ایک شخص ہے، وہ پہلے گریڈ میں ہے، دوسرا دوسرے یا تیسرے یا چوتھے میں ہے، کوئی اس سے بڑا ہے. تو اسلام کے نقطہ نظر سے جتنے جتنے لوگوں کے درجات بڑے ہیں ان کی عزت اور احترام کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ جن کا احترام کیا جائے وہ اپنے آپ کو خدا نہ سمجھے، وہ بھی دوسروں کے ساتھ معاملہ انسان ہی کی حیثیت سے کرے، کیونکہ یہ بھی اسلام ہی کی تعلیمات میں سے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے. لیکن بڑے کی عزت کرنا اور یہ سوچ کے جی ہم بھی آخر انسان ہیں اور ہم کوئی ذلیل و خوار تو نہیں کہ اگر ہمارا گریڈ کم ہے تو ہم آپ کے احترام میں جھکے جائیں اور آپ کا کام کریں، نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود ان درجات کو بنایا ہے. اگر انسانوں میں یہ درجات نہ ہوتے تو معاملہ کیا ہوتا؟ دنیا کا نظام جیسے ہر چیز میں سبوتاج ہو چکا ہے، اپنے سے بڑے کی اطاعت اور ایک سسٹم کو چلانے کے لیے جس ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے وہ پھر قائم نہیں رہتا، جو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی قائم نہیں. ہر نیچے والا اپنے سے بڑے والے کا سرکش اور باغی بنا ہوا ہے. جب اس میں اطاعت ہی کا جذبہ نہیں تو پھر معاشرے کا کام کیسے چل سکتا ہے؟ اور کسی کو علم و فضل میں بڑائی دینا، کسی کو مال و دولت میں دینا، کسی کو کسی اور چیز میں سمجھ دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے. آپ دیکھیں اس نے 5 انگلیاں برابر نہیں بنائی. جب اللہ تعالیٰ خود کسی کو مرتبہ اور رتبہ عطا کر دیتا ہے تو پھر دوسروں کے لیے بھی لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کریں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی محکمے کا سربراہ ہے یا کسی بھی جگہ کا بڑا ہے، یعنی علم کے میدان کو اب چھوڑ دیں، علماء کی تو بات ہو چکی، اب کسی عام محکموں میں اور عام جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں ان میں، اور گھر کی زندگی کو بھی آپ ایک طرف رکھیں کیونکہ اس میں بھی والدین کے درجات، بڑے بہن بھائیوں کے درجات، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے الگ طور پہ متعین کیے، جس کا یہاں کبار کے ساتھ ذکر تو آ ہی سکتا ہے. لیکن یہاں میری مراد صرف عام طور پر جو معاشرے کے اندر اونچ نیچ کے درجے بنے ہوئے ہیں اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے فوج کے اندر اس میں خصوصی طور پر جس قسم کا ڈسپلن چاہیے اور اطاعت امیر چاہیے کہ اگر وہ اس وقت غلط بات بھی کہہ رہا ہے تو ماننی پڑے گی، اس لیے کہ اگر
ہر سپاہی اور ہر نیچے والا اپنے سے بڑے کے حکم کی مخالفت شروع کر دے تو فوج کے اپنے اندر ہی بغاوت ہو جائے اور پھر وہ دشمن سے لڑنے کے تو قابل ہی نہ رہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس میں بھی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبے عطا کر دیتا ہے تو ان کی عزت اور احترام کرنا صرف منافقانہ انداز میں نہیں بلکہ دل سے احترام کرنا، یہ بھی دین کے سکھائے ہوئے اخلاق میں سے ایک اخلاق ہے کہ جسے اللہ نے بڑا مرتبہ دے دیا اس کو ہمیں بڑا ماننے میں کیا قباحت ہو سکتی ہے، یا انہیں ذلیل کرنے میں ہمارے لیے کیا خوشی کا مقام ہے. کسی بھی قوم کے اندر ایک حسن اور اس کے اندر ایک نظام اور ایک ڈسپلن اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ہر مقام اور مرتبے والے کو اس کا مقام عطا کیا جائے. اور پھر یہ کہ اگر وہاں پر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو احسن انداز میں اسے دور کیا جائے. وہاں وہ معاملہ نہ کیا جائے کہ جو آپ اپنے سے چھوٹے کے ساتھ کرتے ہیں یا کسی کے جرم پر اسے مجرم کی طرح پکڑتے ہیں. وہاں ایک احسن معاملہ جو ہے وہ بھی احترام میں شامل ہوتا ہے. پھر اسی طرح اہل الفضل میں وہ تمام آ جاتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی اعتبار سے فضل اور نعمت عطا کرتا ہے. اس کے بارے میں بھی آگے حدیث آئے گی جس میں مزید وضاحت کر دیں گے انشاءاللہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو سورۃ الزمر کی آیت ارشاد فرمائی، انہیں بتا دیجئے کہ کیا علم والے اور بغیر علم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہمارا استاد اور جو استاد نہیں ہے یعنی علم میں اس سے کم ہے وہ ایک ہی جیسے ہیں، حقوق میں یا مرتبے کے اعتبار سے یا عزت اور احترام کے اعتبار سے. تو جہاں یہ معاملہ کیا جائے گا وہاں پر وہ فضا جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے، وہ ماحول جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ پیدا پھر ہو نہیں سکتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نماز جو 5 وقت مسلمانوں پہ فرض کی گئی اور خصوصاً مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ جو فرض کی گئی، تو ایسے موقع پر کیا بتایا گیا کہ امامت جو ہے یعنی سب کو نماز میں لیڈ کرنا، یہ ایک ڈسپلن ہے جو اسلام کا سکھایا ہوا ہے کہ جب بھی 2 لوگ بھی نماز پڑھیں یعنی مرد، تو وہ ان میں سے لازمی ایک شخص جو ہے وہ امام بنے. اور باقاعدہ طریقہ آتا ہے کہ اگر 2 ہوں گے تو امام کہاں کھڑا ہوگا اور مقتدی کیسے کھڑا ہوگا، اگر 3 ہوں گے تو وہ کس طرح کھڑے ہوں گے، صف ہوگی تو وہ کیسے بنے گی، پھر اس میں اگر مرد ہوں گے تو کہاں ہوں گے، عورتیں ہوں گی تو وہ کہاں کھڑی ہوں گی، بچے ہوں گے تو وہ کہاں کھڑے ہوں گے. پورے کا پورا ایک نظام قائم کر دیا گیا، ایک تربیت کا اور ایک ڈسپلن کا. دن میں 5 مرتبہ جس کا مظاہرہ ہوتا ہے، 5 مرتبہ یہ تعلیم دی جاتی ہے اظہار مراتب کی. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا کہ جب تمہیں کہیں پر کسی کو امام بنانا ہو تو کیا کرو، کس کو آگے بڑھاؤ، کیا جس کو دل چاہے وہ خود آگے بڑھ کے کھڑا ہو جائے، یا یہ کہ جسے آپ پسند کرتے ہیں اسے آپ دھکا دے کے آگے کر دیں کہ چلو چلو، اور دوسرا جسے پسند کرے وہ اسے آگے کر دے اور ایک جنگ و جدل کی کیفیت پیدا ہو جائے جو عموماً ہمارے ہاں ہر جگہ موجود ہے. تو یہ خواہشات کی بات نہیں، پسند و ناپسند کی بات نہیں، اور میجورٹی کی بات بھی نہیں. یہاں پر کچھ طریقہ بتایا گیا اور وہ آپ حدیث کے الفاظ میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا امام وہ شخص بنے جو اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو. یہاں پڑھنے سے مراد صرف تلاوت یا ریڈنگ آپ نہ لیں بلکہ اس سے مراد اس کا فہم اور سمجھ ہے، اس لیے کہ یہ صرف ہمارے ہاں رواج ہے بغیر سمجھے پڑھنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایک شخص جو سمجھے نہ وہ ایسے ہی پڑھتا چلا جائے، اور ہم نے تو صرف برکت کے لیے اس کو پڑھنا شروع کیا ہوا ہے. یہاں اقرأہم لکتاب اللہ سے مراد سب سے زیادہ اس کو پڑھنے والا، یعنی سمجھتا تو آلریڈی ہے ہی، لیکن سمجھنے کے بعد بعض لوگ کیا کرتے بند کر کے رکھ دیتے ہیں، اور جب تک پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں نا کہ بچے جب پڑھتے ہیں تو روزانہ استاد صاحب آتے ہیں پڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اٹھا کے ایسی جگہ قرآن پاک کو رکھ دیا جاتا ہے کہ جہاں وہ پھر کبھی ہاتھ نہ لگے، اس پہ گرد پڑے یا کوئی اور معاملہ ہو، وہ پھر ہماری ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم اب اس صف میں شامل ہو گئے کہ جنہوں نے قرآن پڑھ رکھا ہے. لیکن یہاں پر اقرأہم سے مراد یہ کہ اسے مستقل طور پر اپنے ساتھ رکھنے والا اور اس کو زیادہ سے زیادہ جاننے والا. اور اگر ایسی محفل ہو، ایسی مجلس ہو کہ جہاں سب کا لیول برابر ہو،
اور سبھی ایک جیسا ٹائم دیتے ہوں اللہ کی کتاب کو. جیسے خاص طور پر جہاں تعلیم قرآن کے مراکز ہوتے ہیں کہ سب کے سب اسٹوڈنٹس ایک ہی وقت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سب کا نالج تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے. تو اب کیا کیا جائے, اب کس کو آگے بڑھایا جائے؟ فرمایا کہ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ, ان میں سب سے زیادہ سنت کو جاننے والا, یعنی قرآن کے بعد پھر سنت کا درجہ آتا ہے, یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والا. فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً, پھر اگر وہ سنت میں سب برابر ہوں, یعنی وہ بھی سب ایک جگہ بیٹھ کے پڑھتے سیکھتے ہیں اور سب کا ہی لیول ایک ہی ہے تقریباً جاننے کا, فَأَقْدَمُهُمْ ہجرتاً, تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ سب سے زیادہ ان میں وہ جس نے سب سے پہلے ہجرت کی, ہجرت میں سب سے قدیم یعنی سب سے آگے بڑھنے والا. اور آپ کو معلوم ہے کہ قدیم ہجرت والوں میں سے کون کون سے لوگ ہیں, یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر اس مرتبے کے حامل تھے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا موقع ملا. تو یہ ایک طرف سے انڈائریکٹلی اشارہ بھی ہے پھر آپ کی خلافت کی طرف, اور آپ کے غیر موجودگی میں آپ کی زندگی میں بھی آپ نے نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً, کہ اگر ایسے لوگوں کی مجلس ہے کہ جنہوں نے سب نے مل کے اکٹھے ہی ہجرت کی, فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا, تو پھر دیکھا جائے ان سب میں عمر کس کی بڑی ہے, یعنی اب عمر کا اعتبار آ گیا. اور یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک جماعت میں پڑھنے والے لوگوں کے اندر پھر ان لوگوں کا احترام زیادہ ہوگا جن کی عمر بڑی ہوگی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہمارے اور ان میں کیا فرق ہے, ہم بھی وہی ڈگری رکھتے ہیں, یہ بھی وہی ڈگری رکھتے ہیں, اور ہم بھی وہی پڑھتے ہیں جو یہ پڑھتے ہیں, لہٰذا ان کے اس طرح نام پکارے جانے لگیں یا اس طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے جیسے اپنے ہم عمر کے ساتھ کیا جاتا ہے, تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. پھر فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے انسان کی حکومت میں امامت نہ کرے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں ایک امام صاحب مقرر ہیں تو وہ ان کا ایک مقام ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ امام صاحب کا کوئی فتویٰ میری مرضی کے خلاف آ گیا تو میں ایک ہنگامہ برپا کر دوں, اس مسجد میں فساد کی کیفیت پیدا کر دوں کہ نہیں ہمیں یہ امام نہیں چاہیے, اور اس کو دھکا دے کے ہٹا کے دوسرے کو امام بنا دیا جائے. تو یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے. عموماً آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہماری مسجدیں بھی فساد سے خالی نہیں رہیں, کمیٹیاں بنتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں, اور اکثر ائمہ زیر عتاب رہتے ہیں کیونکہ سب لوگوں کو وہ خوش نہیں کر سکتے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر کوئی شخص اس جگہ پر امامت نہ کرائے جہاں ایک شخص پہلے سے امامت پر مامور ہو مگر اس کی اجازت کے ساتھ. ہاں اگر وہ خود کسی کو بڑھا دیتا ہے کہ آپ آگے آئیں تو پھر دوسرا شخص اس قابل ہے کہ وہ امامت کرائے. اور پھر نہ کسی آدمی کے گھر میں اس کی عزت والی مسند پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے, یعنی وہ مقام جو کسی نے گھر میں اپنے بیٹھنے کے لیے خاص کر رکھا ہو, جیسے کسی کا پرائیویٹ اپنا کمرہ ہو, بیڈ روم ہو, یا کوئی ایسا مقام ہو کہ جس میں وہ خود بیٹھتا ہو, خاص طور پر جیسے پڑھنے لکھنے کے لیے اس کی اپنی ایک الگ سیٹ ہے یا ایک مقام ہے یا ایک جگہ ہے, تو دوسرے لوگوں کو یہ حق نہیں کہ وہ جائیں اور باقی جگہ چھوڑ کر خاص اس جگہ پہ جا بیٹھے. ہو سکتا ہے وہاں پر اس کے ایسے خاص کاغذات ہوں, اس کی ایسی چیزیں ہوں, اس کے اپنے ترتیب سے رکھا ہوا سب کچھ ہو, اور ہر ایک کو اگر اجازت دے دی جائے جہاں جس کا دل چاہے گھس جائے, تو یہ اسلامی اخلاق میں سے نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات فرمائی گئی تو یہاں سے ایک اور چیز بھی نکلتی ہے کہ اساتذہ کی کرسی پہ بیٹھنا ان کی اجازت کے بغیر یہ بھی اسلامی نقطہ نظر سے درست نہیں, کیونکہ وہ بھی ان کے بیٹھنے کا خاص مقام ہے. جب تک وہ اجازت نہ دیں وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے پرائمری اسکول میں, تو اس وقت عموماً بچے اس کو بڑی قباحت کی بات سمجھتے تھے, اور اگر کوئی استاد کی کرسی کو ہاتھ بھی لگا دیتا یا اسے ٹیڑھا کر دیتا یا اس کے اوپر بیٹھنے کی تو جرات ہی نہیں کوئی کر سکتا تھا, تو ایک شور مچ جاتا کہ نہیں اس کے پاس نہیں جانا. معلوم نہیں وہ کس نے سکھایا تھا, لیکن وہ نسل در نسل ایک چیز منتقل ہوتی آ رہی تھی. ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اس کی لاجک کیا تھی, اس کی دلیل کیا تھی, لیکن ڈراتے سب تھے کہ وہاں نہیں جانا. مگر آج استاد کی کرسی چھوڑ, استاد کا بلیک بورڈ اور اس کے اوپر ریمارکس لکھے ہوئے, اور وہ میز کے اوپر چڑھ کے دم دم ہو رہی ہے. کوئی چیز ہمارے فساد کی زد سے باہر نہیں, ہر چیز ہم نے
اس کو الٹ نیچے کر دیا. اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ اس کرسی اور اس میں کیا، وہ بھی لکڑی کی بنی ہوئی، یہ بھی لکڑی کی بنی ہوئی ہے. وہ بات لکڑی کی نہیں ہے، بات اس انسان کی ہے جس کو اللہ نے وہ جگہ عطا کی ہے. پھر اسی طرح یہاں پر ایک اور چیز بتائی گئی کہ مسلم کی روایت میں تو سنن آتا ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے سلمن، یعنی وہ انسان جس کا اسلام قدیم ہے، یعنی جو سب سے پہلے اسلام لایا، وہ شخص پھر اس کا درجہ دوسروں کے مقابلے میں بڑا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی دوسروں کے مقابلے میں اسلام میں زیادہ گزاری ہے. اور حسن ظن ہے اس کے بارے میں کہ چونکہ اس کے زیادہ سال اسلام میں گزرے، لہٰذا اس کی نیکیاں بھی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گی. ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جو کتاب اللہ کو زیادہ بہتر پڑھنے والا ہو اور قرات میں زیادہ تجربہ رکھتا ہو. اور اگر قرات میں سب برابر ہوں تو وہ شخص امامت کرے جو ہجرت میں مقدم ہو. اگر ہجرت میں تمام برابر ہوں تو جو عمر میں بڑا ہو وہ امام بنے. سلطان ہی سے مراد کسی انسان کی حکومت کی جگہ یا وہ مقام جو اس کے ساتھ خاص ہے، یعنی خاص اس کی مسنت، خواہ وہ پھر عالم ہو یا غیر عالم ہو، کسی محکمے کا سربراہ ہو، اس کی جو خاص جگہ ہے یا جو خاص مقام ہے اس کو اس کی حکومت قرار دیا گیا. جیسے کسی بھی محکمے میں آپ دیکھیں کہ جو سب سے بڑا چیف ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد جو اس سے درجات میں بڑے لوگ ہیں، تو ان جگہوں کا بھی اسی طرح احترام کیا جانا چاہیے اور ان پر بھی کسی کو اپنی مرضی سے جا کے نہیں بیٹھنے کی جرات کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے یعنی ایک حد سے پہلے ہی روک دیا گیا کہ اس سے پہلے کہ تم اس کی ذات یا گریبان جا کے پکڑو، تم اس کے مقام تک ہی نہ پہنچو. کیونکہ حیا کے جب ایک ایک کر کے وہ پرتو ہٹنے لگتے ہیں تو پھر انسان اتنا بے باک اور جری ہو جاتا ہے کہ وہ اس قابل احترام شخص کا احترام بھی نہیں کرتا. اور ہم یہ کہہ کے کہ جی ہم تو بڑا کانفیڈنس رکھتے ہیں اور ہم ہر ایک سے بات کر سکتے ہیں اور ہم دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں اور ہمیں نہیں پرواہ کہ کوئی ہوگا بڑا کسی مقام پر لیکن ہم اس کو کچھ نہیں جانتے، یہ سب باتیں غرور اور تکبر سے تعلق رکھتی ہیں. اسلامی اخلاق جو ہے اس کا تقاضا نہیں کرتا. پھر اسی طرح تکرمت ہی تا کے فتح اور راہ کے کسرہ کے ساتھ اس بستر اور چارپائی اور اس قسم کی دوسری چیزوں کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ خاص ہوں. یہ جیسے بہت سے لوگ اگر ایک جگہ پر رہتے ہیں، جیسے ایک ہاسٹل میں بہت سے لوگ اگر اکٹھے رہتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ جس کے بستر پہ چڑھ گھسیں دل چاہے اور جس کی چیز چاہیں اٹھا لیں اور جس کی کرسی پہ چاہیں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں. اگر وہ پہلے سے آلریڈی مختلف لوگوں کے نام لگ چکی ہیں یا ان کے لیے مقرر ہیں تو پھر ان کی اجازت کے بغیر انہیں استعمال کرنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے اور اسے بولڈ ہونے کی علامت نہیں قرار دینا چاہیے، کیونکہ اسلام ہر ایک کو اس کی اپنی حدود کے اندر رکھنا چاہتا ہے، اپنے مقام میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ دوسرے کے اوپر دست درازی نہ کرے، کیونکہ اگر وہ کرے گا تو جواباً وہاں سے ہوگی اور معاشرے کا سکون اور اطمینان جو ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہمارا یہ لیسن یہیں تک تھا. آج تھوڑی آسان ہی تھا اور حدیث بھی کم تھی، تو آج پھر ہم تھوڑا سا علوم الحدیث کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ مزید آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھیں گے کتب حدیث کی اقسام. آپ نے بہت ساری حدیث کی کتابیں دیکھی ہوں گی، مجھے کسی حدیث کی کتاب کا نام بتائیں جن کو آپ نے خود دیکھا. جی ریاض الصالحین. ریاض الصالحین. اس کے علاوہ بتائیں. خلاصۃ المشکات. بخاری، سنن ابی ماجہ، سنن ابی ٹھیک ہے داؤد. ٹھیک ہے. خلاصۃ المشکات. اوکے صحیح. اب یہ جو ڈفرینٹ قسم بخاری جی کو صحیح دیکھیے، بخاری ٹھیک ہے صحیح بخاری جی. اچھی بات. اب یہ جو مختلف قسم کے حدیث کی کتابیں ہیں ان کے نام جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں بیسیکلی کہ ان کے اندر احادیث کس طریقے سے اکٹھی کی گئی ہیں. ہم اس لحاظ سے آج کتب حدیث کی اقسام دیکھیں گے جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ 6 لکھی ہوئی ہیں، بٹ اس کے علاوہ بھی ہیں. اگر ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں گے.
ہماری جو پہلی قسم ہم دیکھیں گے وہ ہے الجامع. جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں تمام موضوعات پر احادیث موجود ہوں، یعنی کہ جتنے موضوعات ہماری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام موضوعات پر اس کتاب میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات اکٹھی کی گئی ہوں. جیسے کہ مثال کے طور پر اس میں عقیدے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں، مختلف احکامات بتائے گئے ہوں. رقاق کہتے ہیں بیسیکلی نرمی پیدا کرنے والی جو باتیں ہوتی ہیں جس سے دل میں نرمی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آداب، یہ طعام ہے، سوری یہ ٹھیک ہونے والا ہے، اور طعام اور شرب، یہ کہ کھانے پینے کے آداب ہوں. تفسیر ہو قرآن کریم کے مختلف آیات کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً بتایا وہ چیزیں ہوں. تاریخ ہو، سیرت ہو، قیام، قعود، سفر. اسی طریقے سے مناقب یعنی صحابہ کے جو درجات ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہو. باب الفتن ہو، مطلب ایسی حدیث کی کتاب جس میں تمام موضوعات پر حدیث موجود ہونے کہتے ہیں الجامع. اس طریقے سے ہم دیکھیں تو پھر کتاب جو صحیح بخاری ہے اس کا نام کیا ہے؟ میرے پاس سلائیڈ میں پورا نہیں آ رہا، آپ میں سے کوئی پڑھے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ الجامع، اس میں لکھا ہوا ہے الجامع المسند الصحیح من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن و ایامہ ٹھیک ہے. تو کتاب صحیح بخاری کے نام کے آغاز میں سب سے پہلے پھر کیا آ رہا ہے؟ الجامع. اس میں بہت تقریباً ہر موضوع پر امام بخاری نے جو احادیث تھی جو ان کے نزدیک جو انہوں نے سب سے زیادہ صحیح ترین روایات پر مشتمل احادیث جو تھی وہ انہوں نے اپنی کتاب میں اکٹھی کرنی. دیکھتے ہیں آگے. دوسری جو قسم کتابوں کی ہے اس کو کہتے ہیں مسند. مسند میں احادیث صحابہ کرام کے ناموں کے حروف تہجی کے اعتبار سے بالترتیب جمع کی جاتی ہیں. یعنی کہ صحابہ کرام جیسے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، تو صحابہ کے ناموں کا جو حروف تہجی ہے اس کے مطابق احادیث اکٹھی کی جاتی ہیں. یعنی کہ پہلے جیسے حضرت ابو بکر کو پہلے لیں یا ہو سکتا ہے ابو ہریرہ کو لیں، مختلف کتابوں میں پھر ان کی ترتیب مختلف ہوگی. تو پھر صحابہ کے حروف تہجی میں بھی جیسے اگر الف سے بہت سارے صحابہ کے نام آ رہے ہیں تو پھر ان میں بھی ان کے فضائل کو دیکھا گیا ہے کہ کس صحابی کی جو فضیلت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں زیادہ تھی. اس طریقے سے جب صحابہ کے نام لکھے گئے اور پھر ان سے متعلق جو بھی انہوں نے روایات کی وہ لکھی گئی تو اس کتاب کو کہتے ہیں مسند. ان میں صحابہ کا حسب نسب لکھا جاتا ہے، ان کی اسلامی خدمات کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر ان سے مروی احادیث درج کی جاتی ہیں. اس کی مثال اگر ہم دیکھیں تو مسند امام احمد بن حنبل. مسند احمد بہت مشہور کتاب ہے امام احمد بن حنبل کی. اسی طرح سے مسند بقی ابن مخلد ہے، یہ بھی حدیث کی ایک بہت مشہور کتاب ہے. اچھا یہ جو لفظ مسند ہے نا، اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم نے اس کو پچھلی میں بھی پڑھا ہے، جو ہم نے الجامع میں بھی صحیح بخاری کے نام میں بھی آ رہا ہے الجامع المسند، اور یہاں پہ مسند کو الگ سے کتاب بتایا جا رہا ہے. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ مسند ان کتابوں کو بھی کہتے ہیں جن میں صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ حروف تہجی کے اعتبار سے حدیث جمع کی جاتی ہیں، اور مسند اس حدیث کو بھی کہتے ہیں جس کی چین بالکل متصل ہوتی ہے، یعنی جس کی سند متصل ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بغیر کسی بھی رکاوٹ کے، بغیر کسی بھی جگہ پر کٹے جو حدیث ہوتی ہے اسے بھی کہتے ہیں مسند. تو اس وجہ سے اس روایت کو مسند کہا جاتا ہے، اس حدیث کو مسند کہا جاتا ہے. اس لیے جب صحیح بخاری کے نام میں آ رہا ہے تو وہاں اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے مختلف موضوعات پر اکٹھی کی ہیں احادیث، اور وہ احادیث کیا ہیں؟ سند کے ساتھ ہیں. یعنی آسان مطلب مسند کا یہ ہے کہ وہ سند کے ساتھ ہیں. لیکن جب ویسے المسند ہم کتابوں کی ٹرم میں دیکھتے ہیں تو پھر اس سے مراد وہ کتابیں ہو جاتی ہیں جن میں صحابہ کرام کے ناموں کے حروف تہجی کے اعتبار سے جمع کی جاتی ہیں احادیث. اسی طریقے سے یہ تو بھی نون کے اوپر زبر ہے، آپ اگر کہیں پڑھیں مسند، نون کے نیچے زیر آ جائے تو مسند وہ کتاب ہوتی ہے، مسند اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کرتا ہے. یعنی کہ مسند پھر حدیث بیان کرنے والا ہو جاتا ہے جو سند کے ساتھ حدیث بیان کر رہا ہے، اور مسند سند والی حدیث، اور جب کتاب کے نام کے ساتھ آئے گا تو پھر وہ والی کتابیں آ جائیں گی جن میں صحابہ کرام کے مراتب کا ذکر ہے اور پھر ان کے بارے میں ان سے جو مروی احادیث ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. آپ کا مطلب ہے کہ مسند جو ہے وہ کتاب ہے ناؤن، اور مسند جو ہے وہ فاعل ہے.
बिल्कुल मेरा यही मतलब है, एग्जैक्टली। ओके, तीसरी जो किताब हमें मिलती है किताबों की किस्म वो है मोजम। मोजमुल कुरान किसी ने देखा है? नहीं मैंने जी नहीं जी जी देखा है। जी। अच्छा बताइए क्या होता है उसमें? ये जस्ट लाइक अ डिक्शनरी जी बिल्कुल मौजम। डिक्शनरी की तरह होता है। जी, तो इसमें हम देख सकते हैं वर्ड्स के अरबी के मुताबिक जो हरूफ होते हैं उसके मुताबिक जो इसके मादा होता है, जैसे रूट वर्ड्स, उससे हम निकाल के तो वो फिर हमें वर्ड पता चल जाता है कितने किस्म के। हाँ, इसमें हमें वो वाली आयात भी मिल जाती हैं, जैसे किसी खास लफ्ज से मुतल्लिका जो आयात होती हैं वो भी इकट्ठी मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो मोजम है वो अहादीस, वो उन किताबों को कहते हैं जिनमें अहादीस तरतीब दी जाती हैं हरूफ तहज्जी। अब ये जो हरूफ तहज्जी है ये किसके मुताबिक है? ये उन शेखों के शयूख के मुताबिक है जिन्होंने अहादीस रवायत की हैं। हदीस रवायत करने वाले को हाफिज भी कहते हैं, मुहद्दिस भी कहते हैं, शेख भी कहते हैं। तो अब ये जो मोजम है इन किताबों में अहादीस जो शयूख के नाम हैं उनके एतबार से दर्ज की जाती हैं। फिर बाज़ दफ़ा उसकी बजाय शेख के नाम की बजाय जो मुख्तलिफ शहर, अ, कभी इंशाल्लाह ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ें तो हमें मालूम हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा कराम जो थे वो मुख्तलिफ इलाकों में चले गए थे। बाज़ रवायात में आता है, जो जिनकी ऑथेंटिसिटी का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन रवायात में आता है कि सहाबा कराम की एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो खुतबा जो हिज्जतुल विदा था उसके बाद, और ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों की तरफ हिजरत कर गए थे। तो अब ये लोग जब उधर हिजरत करके गए और फिर वो वहाँ रहे तो वहाँ जाके उन्होंने बहुत सारी अहादीस रवायत की। अब जब अहादीस रवायत की तो फिर मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से भी अहादीस जो हैं वहाँ पे जिन शयूख ने उन सहाबा कराम से सीखी, तो वो जो शयूख थे वो अपने शहरों के हिसाब से भी मशहूर होते गए। अब वो ये हो जाता था कि जैसे ये बसरा की अहादीस हैं और इसी तरीके से मदीना की हैं, फिर ये हिजाज की हैं, मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से भी फिर रवायात होती रहीं। और वो जो इलाके इस वजह से पॉपुलर हुए कि वहाँ के शयूख जो थे वो पॉपुलर होते थे कि ये वाले शेख जो हैं इनको ये वाली अहादीस मालूम है। उसके लिहाज से फिर उनका एक शहरों के साथ भी एक ताल्लुक बन गया। तो बाज़ दफ़ा इन किताबों में फिर जो मोजम नाम की किताबें होती हैं उनमें फिर बाज़ दफ़ा शहरों के नामों के साथ कि इस शहर में ये वाले शेख मौजूद हैं, ये वाले शयूख हैं, और फिर उन शयूख के नाम ने जो जो अहादीस रवायत की हैं उनको भी इकट्ठा कर दिया जाता है। इसी तरीके से कबाइल के नामों के लिहाज से भी होता है। आप लाइक सॉर्ट ऑफ डिक्शनरी समझ लें, जैसे डिक्शनरी है तो उसमें फिर मुख्तलिफ तरीके से उसको बयान किया गया और बहुत सारी तरीके से लाइक एन इंसाइक्लोपीडिया भी कह सकते हैं, वो फिर अहादीस को इकट्ठा कर दिया गया। इसमें फिर ये जो मोजम कबीर अली तिबरानी है, ये इमाम तिबरानी की बेसिकली तीनों किताबें हैं, ये उन्होंने 3 लिखी हैं, मोजम कबीर ली तिबरानी और मोजम मुतवस्सत ली तिबरानी और मोजम सगीर ली तिबरानी। लेकिन ये हमारे यहाँ कम ही पढ़ी जाती हैं, हम ज़्यादातर सही हैंड जो है उनको पढ़ते हैं या सुनन की मुख्तलिफ किताबों को ज़्यादा हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है। मुझे क्वेश्चन पूछना था, क्या ये जी ऑथेंटिक है, इनके ऊपर मतलब रिलाई कर सकते हैं कि नहीं ऑथेंटिक है? जैसे देखें, जी हाँ, हदीस की जितनी ये किताबों के नाम हैं और उनके अंदर कैटेगराइजेशन है कि कैटेगराइज किया है कि इस नाम की जो किताबें हैं उसमें इस लिहाज से हदीस जमा की जाएगी। तो लेकिन रावी जो है वो वही है, रावी उनके सहाबा और रावी वही हैं, लेकिन हदीस को सही मानने के लिए जो हमारी सही हदीस की 5 कंडीशंस हैं हाँ और हसन हदीस की 4 कंडीशंस हैं, वो चाहे इनमें से किसी भी किताब में हो तो वो अप्लाई होंगी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये सिर्फ एक तरीके से उनको डिसिप्लिन करने के लिए है कि इस नाम की जब आप किताब देखें तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि इसमें इस लिहाज से अहादीस लिखी गई हैं। लेकिन अब वो हदीस ऑथेंटिक है नहीं है, वो सही है, वो हसन है, ज़ईफ है, उसके लिए फिर अलग से रिसर्च की जाती है, मुख्तलिफ अदवार में की जाती रही है। और अब तो इन सारी किताबों में नॉर्मली लिखा गया है हर हदीस के नीचे कि ये सही है, ये हसन है, ये ज़ईफ है। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से हदीस की एक
किताबों की एक किस्म है, उसको कहते हैं मुस्तदरक। मुस्तदरक हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें किसी दूसरे मुसन्निफ की शराइत के मुताबिक अहादीस जमा की जाएं जो असल मुसन्निफ की किताब में मौजूद ना हो। इसका किताब का नाम पढ़ के देखते हैं नीचे उन्होंने क्या बताया है। जैसे मुस्तदरक हाकिम अलसफ़ैन, इस किताब में इमाम हाकिम ने इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शराइत के मुताबिक अहादीस जमा करने की कोशिश की है। इसको थोड़ा समझें। जैसे इमाम बुखारी ने जब अहादीस जमा की तो उन्होंने अपने लिए कुछ क्राइटेरिया मुकर्रर किया होगा यकीनन, तभी उनकी किताब में सबसे ज़्यादा सही अहादीस हैं। तो इमाम बुखारी का जो क्राइटेरिया था अहादीस जमा करने का और इमाम मुस्लिम का जो क्राइटेरिया था अहादीस जमा करने का, इमाम हाकिम ये कहते हैं कि मैंने भी उन्हीं दोनों के क्राइटेरिया के मुताबिक अहादीस जमा की हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी किताब में वो अहादीस नहीं लिखी उस क्राइटेरिया के मुताबिक जमा करके जो इमाम बुखारी ने अपनी किताब में लिखी हुई थी या इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब में लिखी हुई थी, बल्कि उन्होंने कुछ और अहादीस लिख दी हैं जो असल मुसन्निफ की किताब में मौजूद नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो क्राइटेरिया है वो यही है। अब बाद में जब इस किताब के ऊपर तहकीक हुई है तो इसमें काफ़ी सारी ज़ईफ़ रवायात भी मिली हैं स्कॉलर्स को, तो हो सकता है उनसे कुछ रह गया हो, लेकिन उनका कॉल अपनी किताब के बारे में यही था। फिर देखिए, फिर एक हदीस की किताबों की किस्म है जैसे कैसे मुस्तखरज। मुस्तखरज में हदीस का आलिम किसी दूसरे मुसन्निफ की किताब में मौजूद अहदीस को अपनी सनद से बयान करता है, यानी कि इमाम बुखारी ने जैसे अपनी किताब में एक हदीस बयान की और किसी और मुसन्निफ ने भी अपनी किताब में अहादीस के वही वाले अल्फाज बयान किए, लेकिन इमाम बुखारी ने अपने शयूख से रवायत करके बयान किया अपनी सनद से, और जो दूसरे वाले मुसन्निफ जो हैं उन्होंने अपनी सनद से रवायत किया। तो जब ये जो दूसरे वाले जिन्होंने इमाम बुखारी की किताब से रवायत किया तो वो फिर उनके मुताबिक मुस्तखरज हो जाएगी इमाम बुखारी की किताब से। जैसे यहाँ पे किताब जो पहली दी गई है वो है मुस्तखरज अबी बकर इस्माइल अला सहीह बुखारी। इसी तरीके से सही मुस्लिम से भी की गई। और तीसरी किताब का नाम एक्चुअली मेरे पास स्लाइड में नहीं पढ़ा जा रहा। ओके, यह है मुस्तखरज अबी आला तुसी आला अल-तिरमिज़ी। तो इमाम तिरमिज़ी ने जो किताबें अपनी अहादीस रवायत की होंगी, तो ये जो दूसरे शेख हैं इन्होंने भी वही अहादीस रवायत की, लेकिन इनकी अपनी सनद है, इमाम तिरमिज़ी की अपनी सनद। फिर मुसन्नफ जो है वो उस किताब को कहा जाता है जिसमें हर सहाबी की रवायात को फ़िक़ही अब्वाब की तरतीब से मुरतब किया जाता है। इसको समझते हैं हम। जैसे हम सबसे ज़्यादा हदीस रवायत की हैं हज़रत अबू हुरैरा ने, तो अबू हुरैरा की अहादीस को फिर फ़िक़ही अब्वाब की तरतीब से मुरतब कर दिया जाए। फ़िक़ही अब्वाब बेसिकली होते हैं वो अब्वाब जिनमें अहकामात पाए जाते हैं, फ़िक़ही अहकामात पाए जाते हैं, जैसे जो कुरान में मौजूद है। नहीं, जो कुरान में तो बहुत कुछ मौजूद है। कुरान में तो अक़ीदा भी है, कुरान में तो तारीख़ भी है, कुरान में तो जन्नत और दोज़ख की बातें भी हैं। अब वो सारी की सारी बातें फ़िक़ह में नहीं आती। फ़िक़ह में आती है लाइफ वाली चीजें जो हमारी डेली लाइफ, जो सारे डेली लाइफ में तहारा के मसाइल हैं, हमारे सलाद के मसाइल हैं, फिर सलाद में डिफरेंट नमाजों के अपने मसाइल हैं। नमाज अभी पिछले दिनों सूरज गिरने लगा हुआ था तो खुसूफ के अपने मसाइल हैं, वितर के अपने मसाइल हैं, फिर फ़िक़्ह है, यानी कि फ़िक़्ह की जितनी भी बातें हैं जिनमें आपको फ़िक़ही अहकामात चाहिए अमल के लिए, वो जो बातें हैं उनको जब इकट्ठा किया जाता है तो उनको कहा जाता है फ़िक़ही अब्वाब। यानी उनको डिफरेंट टॉपिक बना दिए, डिफरेंट कैटेगराइज कर दिया। बिल्कुल, जिसके ऊपर हमारा फर्ज, और हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि अब नमाज जैसे फर्ज है तो आपको उसके सारे अहकामात मालूम होने चाहिए, आपको उसकी तहारत से लेके आदाब अरकान कितने हैं और फिर उसके अंदर क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, बहुत लंबा टॉपिक है। इसी तरीके से हज है और बाकी डिफरेंट जितनी भी चीज़ें हैं। तो मुसन्नफ में फिर सहाबी की रवायात को लेते हैं और फिर वो उसको फ़िक़ही अब्वाब की फ़हरिस्त देते हैं। अब आप लोग इसको देख सकते हैं सही बुखारी में ही, आप सही बुखारी के अब्वाब की लिस्ट देखें ना, तो इमाम बुखारी ने किताबुल इल्म के बाद से फिर उन्होंने उसके ऊपर बात की है, तयम्मुम के मसाइल हैं, हैज़ के मसाइल हैं। जी, सिर्फ उनकी ही बुक में जो है उन्होंने ही अब्वाब सारे बनाए थे और मेरे ख्याल में वाहिद उन्होंने स्टार्ट किया था इस तरह। नहीं, उन्होंने स्टार्ट जरूर किया, लेकिन अब ये बाकी लोगों ने फॉलो हाँ किया। जी, अभी ये जो लिखे हुआ है अब्दुल रज़ाक, ये क्या ये उनकी किताब है जिसमें उन्होंने सहाबी का नाम लिखा
پہلے جیسے کہ کوئی بھی صحابی لیا اور اس کے بعد ان کی جتنی روایات تھی ان کو پھر فقہی ابواب کے ساتھ ترتیب دے دیا. جو انہوں نے صلاۃ کے متعلق کہیں تو صلاۃ کے تحت لکھ دی, جو انہوں نے صوم کے متعلق کہیں صوم کے تحت لکھ دی, جو انہوں نے زکوٰۃ سے متعلق حدیث بتائی تھی صحابی نے وہ انہوں نے زکوٰۃ سے متعلق لکھ دی. اس طریقے سے صحابی کی روایات کو فقہی ابواب کی ترتیب سے مرتب کیا جاتا ہے. اچھا, ایک جو اس میں موجود نہیں ہے بیسیکلی, یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم پڑھ رہے ہیں خلیل الرحمن چشتی کی کتاب ہے حدیث کی اہمیت اور ضرورت. اس میں انہوں نے سنن کا ذکر نہیں کیا, اس وجہ سے سلائیڈز میں بھی نہیں آیا, لیکن سنن کے نام سے بھی کتابیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, جیسے سنن, کسی کو یاد آ رہا ہے ذہن میں کوئی نام؟ سنن ابن ماجہ, سنن ابن ماجہ, ہاں سنن ابی داؤد, بالکل, بہت ساری اور بھی ہیں, سنن دارمی ہے. تو یہ جو سنن کی کتابیں ہیں وہ ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن میں مختلف روایات, جو بھی روایات ہیں جو حدیث ہیں ان کو فقہی ابواب کی ترتیب پر اکٹھا کیا جاتا ہے. اس لیے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا جو یہ سٹائل ہے کہ آپ ان میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فقہی ابواب کی ترتیب پر اکٹھا کیا ہے, تو یہ چیز بیسیکلی سنن کی کتابوں میں پائی جاتی ہے. کہ سنن میں جتنی کتابیں ہیں ان میں آپ دیکھیں گے پھر وہ شروع ہمیشہ زیادہ تر یہ جو کتابیں ہیں طہارہ کے مسائل سے شروع ہوتا ہے, اور پھر جتنے بھی مسائل, فقہی مسائل جتنے بھی ہیں وہ جن کا تعلق عملی احکامات سے ہے, تو وہ سارے کے سارے اس ترتیب سے انہوں نے احادیث کو ان میں جمع کیا ہے, فقہی ابواب کی ترتیب پر روایات کو جمع کیا ہے. ان کتابوں کو کہتے ہیں سنن, جو کہ یہاں پہ مینشن نہیں ہے. پھر ایک جو لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, آپ نے ضرور سنا ہوگا, صحائح ستہ. صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابی داؤد, نسائی, ترمذی اور ابن ماجہ کو عام طور پر صحائح ستہ کہا جاتا ہے, یعنی کہ 6 صحیح کتابیں, 6 صحیح یعنی احادیث کی کتابیں. ہاں صحیح, ٹھیک ہے. ان کتابوں میں صرف امام بخاری اور امام مسلم نے ہی صحیح احادیث کا التزام کیا ہے, یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم کی جو کتابیں ہیں ان کو تو 100% صحیح کہا ہے علماء نے, یعنی کہ ان میں وہ کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ڈھونڈ پائے. ان کو صحیحین کہتے ہیں شاید نا, جی ان کو صحیحین کہا جاتا ہے. لیکن بقیہ جو کتابیں ان کو سنن اربع کہا جاتا ہے, یعنی کہ 4 سنن کی کتابیں. ان جو کتابوں میں ملی جلی احادیث ہیں, اس میں کچھ ضعیف بھی ہیں, کچھ حسن بھی ہیں, کچھ صحیح بھی ہیں. لیکن سنن اربع میں بھی ہمیں بالکل جو موضوع احادیث ہیں وہ تو نہیں ملتی, لیکن بہرحال ملی جلی ہیں. لیکن جب ہم صحیح بخاری کی بات کرتے ہیں, صحیح مسلم کی بات کرتے ہیں, تو اس میں پھر علماء کا اس کے بارے میں متفقہ جو اجماع ہے کہ ان کے اندر صحیح احادیث موجود ہیں. یعنی سب سے زیادہ آتھینٹک یہ 2 ہیں جن پہ ہم قرآن کے بعد ریلائی کرتے ہیں. 3 ہے بیسیکلی. موطا امام مالک بھی ہے اس میں آتی ہے. امام مالک نے بہت آغاز میں لکھی تھی, لیکن وہ احادیث کی کتابوں میں اس کو اس لیے نہیں شامل کیا جاتا, پیورلی احادیث کی کتابوں کو جو بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے, وہ اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ اس میں انہوں نے پھر صحابہ کے اجتہادات بھی لکھے ہیں. یعنی کہ صحابہ, کبھی ہم انشاءاللہ فقہ پڑھنے لگے تو ہم پڑھیں گے کہ اجتہادات کیا ہوتے ہیں. تو اجتہادات بھی لکھے ہیں اس میں انہوں نے, فقہی مسائل بھی بیان کر دیے ہیں, لیکن اس میں جو موجود احادیث ہیں بٹ وہ 100% اوتھینٹک, تو وہ پہلے درجے پر آتی ہیں, اور سنن کی کتابیں پھر دوسرے درجے پر آتی ہیں. جو سنن میں یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 90% کے قریب احادیث صحیح ہیں, لیکن یہ جو پہلی 3 کتابیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں 100% تک صحیح ہیں. اور اس کے بعد جو کچھ اور کتابیں, جیسے ابھی ہم نے مسند کے بارے میں پڑھا, مسند احمد ہے, اور اسی طریقے سے مسند کی کچھ اور کتابیں بھی ہیں, ان میں تقریباً پھر وہ 70% کے قریب آ جاتا ہے کہ ان میں صحیح احادیث پائی جاتی ہیں. آپ موطا کی بات کر رہی تھے؟ جی, موطا. اچھا, وہ بالکل صحیح کتاب ہے, لیکن یہ کہ اس کو پیورلی حدیث کی کتاب نہیں کہا جاتا. بعض کے مطابق وہ شاید فقہی کتاب بھی ہے, کیونکہ اس میں انہوں نے فقہی مسائل بھی بیان کیے. اچھا, چلیے. سنن اربع پھر یعنی بقیہ 4 کتابوں میں صحیح, حسن, ضعیف ہر قسم کی احادیث شامل ہیں. ان کتابوں کو تغلیباً صحیحہ کہا جاتا ہے. تغلیباً ایک اصل میں ٹرم ہے جو اس پہ یوز ہوتی ہے کہ جب ہم اوور آل بات کرتے ہیں, یعنی انگلش میں آپ کہہ لیں اوور آل, ان کو صحیح کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا غالب حصہ صحیح احادیث پر مشتمل ہے. یہیں تک تھی ہماری یہ والی کلاس. سلافہ ہے ہمارے پاس, سلافہ. ایک کوشچن میں نے یہاں پوچھنا تھا کہ جامعہ جو ہے, جامعہ کا پھر کیا کیٹیگرائزیشن میں کیا لیول آتا ہے؟ جیسے جامعہ ترمذی ہے
یہ جو جامعہ ترمذی ہے بیسیکلی سنن کی کتابوں میں ہی آتی ہے. اچھا تو جامعہ اور سنن ایک ہی ٹرم ہے؟ نہیں، ٹرم ایک نہیں ہے. سنن میں فقہی دیکھیں فرق تھوڑا سا سمجھیں. سنن میں جو ہے وہ لکھنے کا جو طریقہ ہے احادیث کو وہ یہ کہ وہ فقہی ابواب کی طرز پہ لکھی جائیں گی. فقہی ابواب جی جیسے ہم نے پہلے بیان کر دیا نا. جامع میں کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر موضوع پر احادیث ہیں. ہر موضوع پر احادیث سے مراد عقیدہ بھی ہے. ریگارڈلیس آف فک اور نان فک. یس. تو ٹھیک ہے ٹھیک. اس طریقے سے تو بعض کے نزدیک وہ جامع میں ان کا نام یہ ہے اور بعض کے نزدیک ان کا نام سنن ہے. تو لیکن یہ جو کتابیں باقی جو کتابیں ہیں نا ان 3 کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری صحیح مسلم اور موطا کے علاوہ یہ 90% کے قریب 80 سے 90% کہا جا رہا ہے کہ ان میں صحیح احادیث ہیں. لیکن اب ان میں بھی لیکن اب ہو چکی ہے ریسرچ اور اگر آپ وہ کتابیں دیکھیں اب تو اس میں لکھا ہوا ہے نیچے کہ یہ حدیث اس میں حسن ہے اور یہ حدیث اس میں ضعیف ہے. صحیح. جزاک اللہ خیر. جی میمونہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ہماری راز صالحین مکمل ہو جائے تو پھر ایک اور صاف کتاب پر بھی کروائیں حدیث کی اہمیت اور فضیلت پر. چلیں انشاءاللہ ہم آئیڈیا ضرور دیں گے آگے کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ بہت زبردست انفارمیشن آج آپ نے دی ہے جو ہم نے کبھی واقعی نہیں اتنی ڈیپلی اتنی کیٹیگری اور کیا کیا ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں جو معلوم ہم نے تھا. نہیں سنی ہے الحمدللہ. اور کافی لفظ الفاظ ہی جو ہیں آج ہمیں نئے معلوم ہوئے ہیں. یا کچھ دنوں سے جب بھی آپ یہ بک پڑھواتی ہیں یہ میں نے بک بھی خریدی ہے اسی لیے کہ یہ ہم کبھی نہ کبھی زندگی دیا تو آپ سے پڑھیں انشاءاللہ. صحیح صحیح. چلیں ام سلافہ جزاک اللہ خیر. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ. 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 تو آج شام کے اسفار میں دعا نمبر 18 آج ہم پڑھیں گے. بول لیں آپ سب. پہلے ہم دعا کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور فضیلت دیکھیں گے. لوگ اپنے مائکس کو میوٹ کر لیں. دعا نمبر 18. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك وهو على كل شيء قدير. صبح و شام ایک بار پڑھتے ہیں اس دعا کو. ترجمہ کون پڑھے گا آپ میں سے؟ جی میں بولوں. شیرین آپ پڑھیے گا. جی جی. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. یہ والی دعا کا جو حصہ ہے یہ ہم پہلے بھی یاد کر چکے ہیں. جو ایک لمبی طویل ہم نے دعا یاد کی تھی اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ، اس میں یہ آتا ہے. ٹھیک ہے اس کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں. سیدنا ابو عیاش رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے.
اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس سے 10 غلطیاں مٹائی جائیں گی، اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں 4 فائدے، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، پھر 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 10 درجات بلند کیے جائیں گے صرف اس کلمے کو پڑھنے سے۔ سبحان اور اللہ، اتنی ساری چیزیں ایک دفعہ پڑھنے سے۔ مزید یہ کہ شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ 5 فائدے ہو گئے، اور اگر شام کو یہ کہہ لے تو صبح تک کے لیے یہی کچھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، فضیلت کی ذہن میں رکھتے ہوئے ایک دفعہ ہم اس دعا کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید ہے اس دعا کو پڑھنا کوئی نہیں بھولے گا، اتنی اچھی اس کی فضیلت ہے۔ آج ہم اسی دعا تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم اگلی جو 3 دعائیں رہتی ہیں وہ ہم نیکسٹ کلاس میں یاد کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا صبح و شام کے اذکار جیسے ہی کمپلیٹ ہوں گے انشاءاللہ آپ کا اورل ٹیسٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پیچھے سے بھی دعاؤں کی تیاری رکھیں۔ یہی تک رکھتے ہیں ہم، اب آپ کا گروپ ٹائم ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔